بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے نظم قرآن اور اسلوب قرآن۔ نظم قرآن وہ چیز ہے جس نے سب سے پہلے مشرکین عرب اور کفار مکہ کو قرآن مجید کے اعجاز سے روشناس کرایا، جس کو سب سے پہلے عرب کے بڑے بڑے ادبا اور خطبا نے محسوس کیا، جس نے عربوں کے اعلیٰ ترین ادبی حلقوں سے یہ بات منوائی کہ قرآن مجید کا انداز بیان اور اسلوب ایک منفرد نوعیت کا انداز بیان اور اسلوب ہے۔ یہ وہ اسلوب ہے جس کی مثال نہ عربی شاعری میں ملتی ہے، نہ خطابت میں ملتی ہے، نہ کہانت میں ملتی ہے، اور نہ کسی اور ایسے کلام میں جس سے عرب اسلام سے پہلے مانوس رہے ہوں۔ اس میں شعر کی غنائیت اور موسیقیت بھی ہے، اس میں خطابت کا زور بیان بھی ہے، اس میں جملوں کا اختصار بھی ہے، اس میں جامعیت بھی ہے، اس میں معنی کی گہرائی بھی ہے، اس میں دلائل اور براہین کی قوت بھی ہے، اور ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ ترین معیار پر بھی فائز ہے۔ قرآن مجید کے نظم پر جب بات کی جاتی ہے تو دراصل تین بڑے اور نمایاں پہلو اس موضوع کے بارے میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلے خود قرآن مجید کے الفاظ اور کلمات کی بندش، جس کے لیے نظم کی اصطلاح علماء اسلام نے استعمال کی ہے۔ دراصل نظم قرآن کے سیاق و سباق میں اسی کو کہتے ہیں جس کو ہم عام زبان میں الفاظ یا کلمات کہتے ہیں۔ چونکہ الفاظ اور کلمات کے لغوی معنی قرآن مجید کے شائع نشان نہیں سمجھے گئے، اس لیے قرآن مجید کے لیے خاص اصطلاح نظم کی اختیار کی گئی۔ نظم کے معنی ہے موتیوں کو کسی لڑی میں پرونا، لفظی معنی نظم کے یہ ہے۔ گویا قرآن مجید میں آنے والے الفاظ موتیوں کی طرح ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہیں، اور اگر کسی ایک موتی کو الگ کر دیا جائے تو لڑی کی خوبصورتی متاثر ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کے اسلوب کی خوبصورتی متاثر ہوگی اگر ایک لفظ بھی آگے پیچھے کیا جائے۔ پھر جس طرح سے ایک لڑی میں پروئے جانے والے موتی اپنی اپنی جگہ خوبصورتی اور نزاکت رکھتے ہیں، اسی طرح قرآن مجید کے الفاظ و کلمات بھی اپنی اپنی جگہ خوبصورتی اور نزاکت کے حامل ہیں۔ لفظ کا استعمال قرآن مجید کے سیاق و سباق میں اس لیے نہیں کیا گیا کہ لفظ کے لغت کہنے کے ہیں، ڈال دینے کے۔ لفظ کو لفظ اس لیے کہتے ہیں کہ انسان اس کو اپنے منہ سے آگے پھینکے جانے والا لفظ قرآن پاک کے شائع نشان نہیں سمجھا گیا، اس لیے اس کے لیے نظم کی اصطلاح اختیار کی گئی۔ کلمے کی اصطلاح بھی اس لیے اختیار نہیں کی گئی کہ کلمے کے معنی میں ایک معنی زخمی کر دینے کے بھی ہیں۔ انسان زبان سے جب بولتا ہے تو نامناسب الفاظ سے احساسات مجروح ہوتے ہیں، اور ایسے مجروح ہوتے ہیں کہ بعض اوقات احساس مجروح ہو جائے، دل کا آپ گینا کمزور پڑ جائے، اس کو ضرب لگ جائے تو وہ ضرب مدتوں محسوس ہوتی ہے۔ ایک عربی شاعر نے اسی مضمون کو بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ نیزے سے لگائے جانے والا زخم تو مندمل ہو سکتا ہے، لیکن زبانوں سے لگائے جانے والا زخم مندمل نہیں ہوتا۔ اس میں کلمے کے اسی معنی کی طرف اشارہ ہے۔ گویا نہ کلمہ نہ لفظ ان میں سے کوئی بھی اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے قرآن پاک کے سیاق و سباق میں استعمال کیے جانے کے شائع نشان نہیں تھا، اس لیے نظم کا لفظ اختیار کیا گیا۔ نظم سے مراد ہے قرآن مجید کے الفاظ اور کلمات کی اندرونی اور انفرادی خوبصورتی۔ دوسری چیز جو قرآن پاک کے سیاق و سباق میں استعمال ہوتی ہے اور جس پر آج گفتگو کرنی ہے، وہ قرآن مجید کا اسلوب ہے۔ اسلوب سے مراد ہے الفاظ کی آپس کی بندش، الفاظ کی ترتیب، کلمات کی ترتیب۔ اس میں کیا چیز ملحوظ ہے؟ کلمات کی ترتیب کے جیسا میں نے عرض کیا، عرب میں 3 نمونے تھے: خطابت، شاعری اور کہانت۔ قرآن مجید
کے الفاظ کی ترتیب ان تینوں سے مختلف ہے، اس کا اسلوب ان تینوں سے مختلف ہے۔ پھر وہ کیا ہے، کیسے کوئی بات کہی جاتی ہے، اس میں ادبی اعتبار سے کون کون سے اسلوب پیش نظر رکھے گئے، لغوی اور گرامر کے اعتبار سے، صرف و نحو کے اعتبار سے قرآن پاک کے الفاظ میں کیا چیز پیش نظر رہنی چاہیے، یہ دوسرا مضمون ہے۔ اور تیسرا مضمون وہ ہے جس کو نظام یا مناسبت کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے۔ متقدمین نے تناسب آیات اور تناسب سور کی اصطلاح استعمال کی ہے، یعنی آیات اور صورتوں کی آپس کی مناسبت، تناسب یا مناسبت دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اور بعض حضرات نے نظام کی اصطلاح استعمال کی ہے، نظم کے مقابلے میں نظام زیادہ موضوع معلوم ہوتا ہے، نظم انفرادی الفاظ میں اور نظام اجتماعی طور پر سارے الفاظ میں، تناسب اور مناسبت کے مقابلے میں یہ اصطلاح زیادہ موضوع معلوم ہوتی ہے۔ یہ تینوں الگ الگ موضوعات ہیں جس پر متقدمین کے زمانے سے لے کر اور متاخرین تک لوگ لکھتے چلے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس موضوع پر کس نے کام کیا یہ کہنا بڑا دشوار ہے، لیکن جن جن حضرات نے بھی قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت اور قرآن پاک کی عبارت کے اعجاز کو اپنا موضوع بنایا، انہوں نے اس موضوع پر بھی اظہار خیال کیا ہے۔ غالباً اسلام کی 13 صدیوں میں، پچھلی 12-13 صدیوں میں کوئی صدی ایسی نہیں گزری جس میں ایک سے زائد مفسرین نے قرآن پاک کے اندرونی نظام اور تناسب کو اپنی تحقیق کا موضوع نہ بنایا گیا۔ لیکن یہ ایک انتہائی اہم اور دلچسپ بات ہے جس سے قرآن مجید کے اعجاز کا ایک اور پہلو ہمارے سامنے آتا ہے کہ ایسے حضرات جنہوں نے تناسب اور نظام کا ایک نیا سسٹم دریافت کیا، ایک مستقل بذات تصور لوگوں کو دیا، ان کی تعداد بھی درجنوں میں ہے۔ کم و بیش 20-25 ایسے حضرات موجود ہیں جنہوں نے قرآن پاک کی آیات کی آپس میں مناسبت، پھر صورتوں کے تناسب اور گویا اندرونی نظام کے بارے میں ایک نیا تصور قوم کو دیا، اور اس تصور کی بنیاد پر پورے قرآن پاک کے نظام کو منکشف کر کے دکھایا۔ امام رازی جن کا کئی بار ذکر ہوا ہے، ایک نظام ان کے ہاں ملتا ہے۔ اسی طرح سے اور بہت سے حضرات کے ہاں الگ الگ نظام اس کے دریافت ہوئے ہیں، جن پر تفصیلی گفتگو کی جائے تو بات بڑی طویل ہو جائے گی۔ ہمارے ہاں بر صغیر میں متعدد حضرات نے اس کو اپنی تحقیق کا موضوع بنایا۔ خود حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جن کا کئی بار میں نے حوالہ دیا ہے، ان کی کتاب الفوز الکبیر میں بھی قرآن مجید کے ایک نظام کے بارے میں عمومی گفتگو کی گئی ہے۔ نظام کے بارے میں اس گفتگو سے 2 غلط فہمیوں کی تردید مقصود ہے۔ ایک غلط فہمی تو قرآن پاک کے قاری کو شروع میں پیش آتی ہے، جب پہلی مرتبہ کوئی قرآن پاک کھولتا ہے اور پڑھنا چاہتا ہے تو بظاہر اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی غیر مرتب سی چیز ہے اور اس میں کوئی ترتیب نہیں ہے، اس لیے کہ کہیں سے بھی کھولیں تو اس میں بہت سارے مضامین ایک صفحے پر نظر آتے ہیں۔ ایک صفحے پر آپ دیکھیں اس میں توحید کا مضمون بھی ہے، ایک ہی صفحے پر آخرت کا مضمون بھی ہے، ایک ہی صفحے پر بعض اوقات کسی نبی کا حوالہ ہے، بعض اوقات کسی اور قوم کا حوالہ ہے، کہیں اس میں اخلاقی ہدایات بھی ہیں، کہیں ایک آدھ لفظ ایسا ہے جس سے کوئی فقہی حکم بھی نکلتا ہے۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جتنے مضامین ہیں جس کا آگے کل کی گفتگو میں ذکر آئے گا، یہ سارے مضامین قرآن ایک صفحے پر بالواسطہ یا بلا واسطہ موجود ہیں۔ اور واقعہ بھی ایسا ہے کہ ایسا ہی ہے، قرآن پاک کے بنیادی مضامین تقریباً ہر صورت میں اور ہر سلسلہ مباحث میں بالواسطہ یا بلا واسطہ ملتے ہیں۔ اس کو دیکھ کر یہ خیال ہوتا ہے بعض لوگوں کہ شاید قرآن پاک میں کوئی ترتیب یا اندرونی نظام نہیں ہے۔ ایک تو اس تحقیق سے اس غلط فہمی کی تردید ہو جاتی ہے۔ دوسری غلطی جو اس نظام یا مناسبت یا ترتیب کو نہ سمجھنے سے واقع ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ خیال بیٹھ جائے کہ قرآن پاک میں کوئی ترتیب یا تناسب نہیں ہے، یا آیات اور صورتوں میں کوئی ترتیب ملحوظ نہیں رکھی گئی، تو پھر انسان یا قرآن پاک کا قاری اس کی ہر آیت کو ایک منفرد یا مستقل بذات مضمون سمجھ کے اس کی تعبیر کرتا ہے، اور بعض اوقات اس مستقل بذات تعبیر سے سیاق و سباق سے اس کا رابطہ کٹ جاتا ہے، اور سیاق و سباق سے رابطہ کٹ جانے کی وجہ سے وہ غلط فہمی میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ ایسی مثالیں موجود ہیں۔ اس لیے ان دونوں غلط فہمیوں کو دور کرنے کی خاطر اور ان دونوں غلطیوں سے بچنے کی خاطر
یہ ضروری ہے کہ قرآن پاک کی اندرونی ترتیب، نظام اور تناسب آیات و سور، ان دونوں کو سمجھنے کی کوشش کی جائے اور یہ سمجھا جائے کہ قرآن پاک میں یہ چیزیں کس ترتیب سے آئی. اب چونکہ ہمارے سامنے بہت سے نظام ہیں، ترتیب اور نظام کی بہت سی اسکیمیں حضرات نے دریافت کی ہیں، مفسرین نے دریافت کی ہیں، ان میں سے کوئی سی ترتیب بھی سامنے رکھی جائے قرآن پاک کا مقصد پورا ہو جاتا ہے. لیکن بات تھوڑا سا آگے بڑھنے سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن پاک میں یہ سارے مضامین یکجا کیوں بیان ہوتے ہیں. مثلا سورہ فاتحہ کو بطور مثال کے لیں، اس کا آغاز توحید کے تذکرے سے ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کمال کا ذکر ہے، پھر فوراً روز آخرت کا ذکر ہے. گویا توحید اور آخرت دو چیزیں آ گئیں. اس کے بعد عبادت کا ذکر آ گیا، عبادات بھی آ گئیں. پھر اللہ تعالیٰ سے عام معاملات میں مدد لینے کا ذکر آ گیا تو عام دنیاوی معاملات بھی آ گئے. پھر الصراط مستقیم کا ذکر ہے جو شریعت سے عبارت ہے، تو شریعت کا تذکرہ بھی آ گیا. شریعت میں ساری چیزیں شامل ہیں، عقائد بھی اور معاملات بھی اور عبادات بھی، اخلاق و کردار بھی. پھر ان لوگوں کا تذکرہ آ گیا جن پر اللہ نے انعام فرمایا، تو انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ بھی آ گیا، شہداء کا بھی آ گیا، صلحاء کا بھی آ گیا، صدیقین کا بھی آ گیا. پھر ان لوگوں کے راستے سے بچنے کی دعا بھی کی گئی جن پر اللہ کا غضب ہوا، تو اللہ کے نافرمان بندے بھی آ گئے، نافرمانی کی دونوں قسموں میں شامل بندے آ گئے. گویا قرآن پاک کے سارے مضامین جس پر کل بات ہوگی بالواسطہ یا بلا واسطہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے. یہی بات قرآن پاک کے ہر صفحے کے بارے میں آپ محسوس کر سکتی ہیں کہ جہاں سے بھی کھولیں گے تو بنیادی مضامین ہر جگہ ملیں گے. ایسا کیوں ہے؟ ترتیب سے قطع نظر، نظام اور اسلوب سے قطع نظر، اس میں کیا مصلحت ہے؟ اس میں مصلحتیں دو بنیادی معلوم ہوتی ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ قرآن مجید چونکہ کتاب ہدایت ہے اور انسانی زندگی کے ہر پہلو میں ہدایت فراہم کرنا چاہتی ہے، اس لیے قرآن مجید نے ان سارے پہلوؤں کو پیش نظر رکھا ہے جہاں جہاں انسان کو ہدایت کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور پڑتی ہے. اگر کسی ایک مضمون پر یا کسی ایک پہلو پر زور دیا جائے، چاہے وہ کسی خاص گفتگو میں ہو، تو بقیہ پہلو وقتی طور پر نظر انداز ہو جاتے ہیں، بقیہ پہلو وقتی طور پر نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، اور انسان اس وقت جس مضمون کا مطالعہ کر رہا ہو براہ راست اس مضمون کے نقطہ نظر سے وہ واقعات اور معاملات کو دیکھنے لگتا ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ جتنے ہمارے سوشل سائنسز یا ہیومینٹیز ہیں جن سے اہل علم رابطہ رکھتے ہیں، وہ سب کے سب انسان کو انفرادی اور اجتماعی طور پر سمجھنے کے لیے ہیں. ہیومینٹیز کا مقصد یہ کہ انسان کے انفرادی طرز عمل اور رویے اور مزاج کو سمجھا جائے، اور سوشل سائنسز کا مقصد یہ کہ انسان کے اجتماعی رویے کو سمجھا جائے. مقصد دونوں کا انسان کو مکمل طور پہ سمجھنا ہے. لیکن سوشل سائنسز میں سے اگر کوئی اکنامکس کا طالب علم ہو اور پوری عمر اس نے اکنامکس پڑھی ہو، تو پھر اس کے طرز عمل میں ایک پائپ لائن اپروچ پیدا ہو جاتی ہے، جس کو پائپ لائن اپروچ کہتے ہیں، کہ پائپ لائن سے آپ کسی منظر کو دیکھیں تو آپ کو چند انچ کا منظر نظر آئے گا، باقی پورا جو یہ اسپیکٹرم ہے، کائنات کی وسعت ہے، یہ نظروں سے اوجھل ہو جائے گی. یہ سارا لینڈ اسکیپ جو خوبصورت سامنے ہے یہ اوجھل ہو جاتا ہے اور آپ کی نظر ایک خاص نقطے پر مرکوز ہو جاتی ہے، بقیہ نقطے نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے بقیہ علوم کا معاملہ ہے. اگر آپ کسی ماہر معاشیات سے پوچھیں کہ اس وقت امت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ کون سا ہے، تو وہ یہ کہے گا کہ جی ڈی پی کم ہے، یا اس سے ملتی جلتی کوئی اور بات کہے گا. اگر فلسفی سے پوچھیں کہ امت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، تو وہ کہے گا کہ مسلمانوں کی ایپسٹیمولوجی میں بڑی خرابیاں ہیں. اور اس کو آپ قیاس کر لیجئے بقیہ علوم و فنون پر، آپ دیکھ لیں، تاریخ کے بارے میں پوچھ لیں، تاریخ کا طالب علم کچھ اور جواب دے گا. ہر مضمون کا طالب علم اپنے نقطہ نظر سے اس کا جواب دے گا. یہ اس بات کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے کہ اگر انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو الگ الگ حصوں میں بانٹ دیا جائے، کمپارٹمنٹلائز کر دیا جائے، تو انسانی زندگی کی کلیت نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے. ٹوٹیلٹی جو ہے انسانی حقیقت کی، وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے، اور انسان انسانی زندگی کو حصوں میں تقسیم کر کے الگ الگ دیکھنا شروع کر دیتا ہے، جو انسان کی ضرورت کے خلاف ہے اور انسان کے مزاج سے ہم آہنگ نہیں ہے.
بائبل سے اگر آپ تقابل کریں، خاص طور پہ عہد نامہ قدیم سے، عہد نامہ قدیم میں ہی پہلی 5 کتابوں سے اگر آپ تقابل کریں تو پہلی 5 کتابوں کی ترتیب بڑی عجیب و غریب ہے. قرآن مجید کے برعکس اس میں موضوعات کے حساب سے اس کے اجزاء مرتب کیے گئے. سب سے پہلے کتاب پیدائش ہے، جس میں یہ بتایا گیا کہ کائنات پیدا کیسے ہوئی، اور گویا وہ تاریخ ہے. پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر فلاں پیدا ہوا، پھر فلاں پیدا ہوا، اور ایسا لگتا ہے کہ پیدائش کے واقعات کی کھتونی ہے جو بائبل کے سب سے پہلے حصے میں نظر آتی ہے. ہو سکتا ہے کسی کو ان تفصیلات سے دلچسپی نہ ہو، وہ اس کو نہیں پڑھے گا. اس کے بعد ایک حصہ آتا ہے جس کا عنوان ہے نمبرز، اعداد. اس میں ایسا لگتا ہے کہ شاید کوئی مردم شماری یا سینسس ہوا تھا، اس کی رپورٹ ہے، بجائے کسی آسمانی کتاب کے وہ سینسس رپورٹ معلوم ہوتی ہے کہ اتنے یہودی تھے، اتنے گھوڑے تھے، اتنے خچر تھے، اتنی عورتیں تھیں، اتنے بچے تھے، اتنی بکریاں تھیں. بھائی اتنی بکریاں تھیں تو ہم کیا کریں؟ اس سے ہمارے لیے کیا فرق پڑتا ہے کہ بنی اسرائیل کے پاس 1 لاکھ بکریاں تھیں کہ 5 لاکھ بکریاں تھیں؟ یہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے تورات میں. بظاہر یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ کتاب نہیں لائے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے کیا طور پہ بلا کے یہ تختیوں میں یہ لکھا تھا کہ تمہارے پاس 5 لاکھ بکریاں ہیں؟ اس کے لیے تو وہاں بلانے کی یا تورات دینے کی ضرورت نہیں، خود جس کا جی چاہتا گن لیتا. اس سے قطع نظر اب جس آدمی کو اس اعداد و شمار سے دلچسپی نہیں ہے کہ کتنی بکریاں اور کتنی گائیں تھیں، وہ اس کو نہیں پڑھے گا، اور نتیجہ یہ نکلے گا جیسا کہ نکلا تورات کے بارے میں کہ آپ کو لاکھوں نہیں کروڑوں یہودی ایسے ملیں گے جنہوں نے کبھی پوری تورات نہیں پڑھی، اس لیے کہ انہیں کوئی دلچسپی نہیں. انہوں نے صرف وہ حصہ دیکھا جس سے ان کو ضرورت تھی یا جس سے ان کو واسطہ تھا. اس کے علاوہ انہیں کوئی بحث نہیں تھی کہ تورات میں کیا لکھا ہے اور کیا نہیں لکھا. اگر قرآن مجید اسی ترتیب سے ہوتا مثلا کہ اس میں مختلف احکام اور مسائل الگ الگ ہوتے، ایک صورت قانون ہوتی، ایک صورت عقائد ہوتی، مثلا ایک صورت اخلاق ہوتی، تو جس کو عقائد سے دلچسپی ہوتی وہ صورت عقائد یاد کر لیتا، باقی کو چھوڑ دیتا. جس کی دلچسپی قانون سے نہ ہوتی وہ صورت قانون نہ پڑھتا. جیسا کہ لائبریری میں ہوتا ہے، آپ لائبریری میں جاتی ہیں، اپنے مضمون کی کتاب اٹھا کے دیکھتی ہیں، باقی آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا. اگر کمپیوٹر آپ کا مضمون نہیں ہے تو کمپیوٹر کی کتابیں 20 سال بھی وہاں رکھی رہیں گی تو آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ یہ کیا کتابیں. اور کمپیوٹر کے طالب علم کو آپ کے مضمون کی کتابوں کا پتہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ علم کمپارٹمنٹلائز ہو گیا. قرآن مجید نے علم کو کمپارٹمنٹلائز نہیں ہونے دیا، اجزاء میں تقسیم نہیں ہونے دیا، بلکہ ایک وحدت کے طور پر برقرار رکھا، اور اس وحدت کو مسلمانوں کے دل و دماغ میں اور رگ و پے میں سمو دیا. اس لیے قرآن پاک کے جتنے بنیادی مضامین ہیں وہ بیک وقت نظروں کے سامنے رہتے ہیں اور انسان اس سے غافل نہیں ہوتا. تو اس کے 2 فائدے پیش نظر ہیں. ایک تو انسان یا قرآن مجید کے قاری کے سامنے اس کے تمام مضامین کا مرقع ہر وقت سامنے رہتا ہے، کوئی پہلو اوجھل نہیں ہونے پاتا. دوسرا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے معنی اور مطالب کے اس طرح حصے نہیں ہو پائے جس طرح کے حصے باقی کتابوں میں ہو گئے. ہندوؤں میں تو سینکڑوں ہزاروں کتابیں ہیں اور ہر فرقے کی الگ کتاب ہے. ہر فرقے کے اندر ذیلی ماننے والوں کی الگ الگ کتابیں ہیں. اب معلوم نہیں کہ اس میں سے یہ ایک کتاب تھی، الگ الگ کتابیں تھیں، ایک زمانے کی تھیں، الگ الگ زمانوں کی تھی، کچھ نہیں معلوم. قرآن پاک نے اس انجام سے اپنے کو محفوظ رکھنے کی خاطر جو اسلوب اختیار فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ یہ تھا. اب اس اسلوب کی وجہ سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ قرآن پاک میں کوئی نظام نہیں ہے، قرآن پاک میں کوئی ترتیب نہیں ہے یا کوئی مناسبت نہیں ہے. اتنی غیر معمولی ترتیب ہے، اتنی مناسبت پائی جاتی ہے کہ درجنوں مفسرین نے اور بڑے بڑے دماغوں نے، امام راضی جیسے دماغ نے، زمخشری جیسے دماغ نے اس پر غور کیا اور ہر ایک نے ایک نیا سسٹم دریافت کیا. آپ اس سسٹم کی گہرائی اور اس سسٹم کی معنویت پر غور کریں کہ جس کے درجنوں پہلو لوگ دریافت کر چکے ہیں اور آئندہ کتنے دریافت ہوں گے نہیں معلوم. ایک سسٹم مولانا امین حسین اصلاحی کی تفسیر میں ہے، آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اس کے شروع میں انہوں نے اس کی تفصیل بیان کی ہے. یہ ایک الگ سسٹم ہے، اس پر کم و بیش 100 برس غور ہوا ہے، اور 100 سال کے غور و خوض کے بعد اس کی بنیاد پر مولانا نے اپنی تفسیر مرتب کی، جس میں پوری تفسیر میں اس نظام کو انہوں نے اس طرح سے ظاہر کر کے سامنے رکھ دیا ہے کہ ہر پڑھنے والا محسوس کرتا ہے کہ یہ بالکل بدیہی اور طبیعی بات ہے. امام راضی نے جو مناسبت سور بیان کی ہے، مناسبت آیات بیان کی ہے، اس کو پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ عقلاً اس سے بہتر تناسب کا نظام ہو نہیں سکتا. ایک نظام مولانا اشرف علی تھانوی کے یہاں ہے جس پر انہوں نے الگ سے ایک کتابچہ بھی تیار کیا ہے، اس کو آپ پڑھیں، وہ ایک نیا تصور دیتی ہے.
ایک ہمارے صوبہ پنجاب کا مشہور شہر ہے میاں والی، وہاں کے قریب ایک گاؤں تھا وہاں بچھراں کے ایک بزرگ تھے مولانا حسین علی صاحب. انہوں نے پوری زندگی قرآن پاک پر غور کیا، پڑھایا، اور انہوں نے ایک نیا سسٹم دریافت کیا جو بالکل ان سب سے منفرد ہے، جس میں قرآن پاک کی آیات کی ترتیب، سورتوں کی ترتیب اور آپس کا تناسب اور نظام، اس کو نئے انداز سے دریافت کیا. اس لیے ان تمام اہل علم کے مطالعے کا نچوڑ یہ ہے کہ قرآن مجید کا ایک ایک لفظ یا ایک ایک کلمہ، ایک ایک نظم اس طرح سے مربوط ہے جیسے کسی زیور میں موتی جڑے ہوتے ہیں، کسی ہار کے موتی ہوتے ہیں جس میں سے ایک کو بھی آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا. اگر ایک کو بھی آگے پیچھے کیا جائے گا تو اس کی خوبصورتی اور حسن میں وہ بات نہیں رہے گی جو اس وقت محسوس ہوتی ہے. ایک اور بزرگ تھے ہمارے یہاں جو اسلام آباد سے تھوڑا قریب تھے، یہاں ثوابی ایک تحصیل ہے، پہلے تحصیل تھی اب ضلع ہے، مردان کے قریب. وہاں ایک گاؤں ہے پنجپیر، وہاں کے ایک بزرگ تھے مولانا محمد طاہر پنجپیری کہلاتے ہیں. انہوں نے ایک نیا انداز نظم قرآن کا دریافت کیا. ان کا ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے، 100 صفحے کا ہوگا. اس کتابچے میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ ہر سورت کا ایک دعویٰ ہوتا ہے، پھر پوری سورت اس دعوے کے دلائل پر مشتمل ہوتی ہے. اس دعوے کے دلائل ہیں، اس دعوے کی تردید میں اگر کوئی بات کہی گئی یا کہی جا سکتی ہے تو اس کا جواب ہے، اس جواب پر اگر کوئی شبہ ہے تو اس کا جواب ہے. جنہوں نے اس دعوے سے اتفاق کیا ان کے بیانات کا تذکرہ ہے، جنہوں نے ماضی میں اس دعوے سے اختلاف کیا ان کے انجام کا تذکرہ ہے. گویا پوری صورت ایک دعوے سے عبارت ہے اور انہوں نے ہر صورت میں اس کو منطبق کر کے دکھایا. ایک ایک صورت کو مثال کے طور پہ لیا، ہر صورت کا بنیادی دعویٰ یہ ہے اور یہ اس کے دلائل ہیں. یہ دعویٰ ہے، یہ دلائل ہیں، اور یہ مضامین اس دلائل کی تمہیدیں یا تتمیں ہیں یا دلائل کے مختلف اجزاء ہیں. اب یہ بڑی ایک غیر معمولی بات ہے، لیکن انہوں نے ثابت کر دیا دلائل سے. اب مزید کتنے لوگ قرآن پاک کا نظم اور ترتیب دریافت کریں گے یہ اللہ بہتر جانتا ہے. یہاں دو اصطلاحات کا تذکرہ ہوا، ایک مناسبت کا، ایک نظام کا. مناسبت کی اصطلاح متقدمین نے اختیار کی ہے، نظام کی اصطلاح بعض متاخرین نے اختیار کی ہے. خاص طور پہ مولانا حمید الدین فراہی کی ایک کتاب ہے دلائل النظام، جس میں انہوں نے اپنے جو نظام ان کا دریافت کیا ہوا اس کے دلائل بیان فرمائے. یہ کتاب عربی میں ہے، غالباً اردو ترجمہ اس کا ہے نہیں، یا ہے تو میں نے دیکھا نہیں، لیکن عربی میں ہے. ان دونوں اصطلاحات میں تھوڑا سا فرق ہے. مناسبت تو پورے نظام کا ایک حصہ ہے. اس پورے سسٹم کو، اس جامع سسٹم کو آپ نظام کہہ سکتی ہیں کہ قرآن مجید کے کلمات کی، پھر آیات کی، پھر صورتوں کی ترتیب میں جو حکمت ہے یا جو سسٹم کار فرما ہے، اس کا مجموعی نام تو نظام ہے، اور اس کے اندر جو جزوی تفصیلات ہیں وہ مناسبت کہلاتی ہیں. یہ ایک فرق ہے ان دونوں میں. گویا نظام ایک عام اصطلاح ہے اور مناسبت اس کے ایک حصے کا نام ہے. نظام اور مناسبت کے دونوں تصورات کو سمجھنا بڑا آسان ہو جائے گا اگر آپ یہ ذہن میں رکھیں بغیر تشبیہ کے. خدا نخواستہ کلام الہی کی تشبیہ کسی اور کلام سے نہیں دی جا سکتی، لیکن سمجھنے کی خاطر اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کی مثال دی ہے، مچھر کی اور ٹڈی کی مثال دی ہے، مکڑی کی مثال دی ہے، تو ہم بھی دے سکتے ہیں. جیسے اردو میں ایک تو نظم ہے، ایک تو نثری مضامین ہے. ایک نظم ہے، ایک غزل ہے، جو اردو فارسی کی خاص صنف شاعری ہے. غزل میں عام طور سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ کوئی مسلسل مضمون نہیں ہے، بلکہ ہر شعر ایک الگ مضمون ہے. بعض جگہ اردو میں اور فارسی میں غزل مسلسل کا بھی رواج ہے. غزل مسلسل بظاہر تو الگ الگ شعر معلوم ہوتے ہیں، ہر شعر الگ ہے، لیکن ذرا غور کریں تو سارے اشعار میں ایک مناسبت پائی جاتی ہے، ایک ہم آہنگی ہے مضامین کی. جو بات عمومی ہے وہ پہلے شعر میں ہے، جو اس سے زیادہ اسپیسیفک ہے وہ دوسرے شعر میں ہے، جو اس سے زیادہ اسپیسیفک ہے وہ تیسرے شعر میں ہے. پھر ایک شعر کے دو مصروں میں جو بات پہلے ہونی چاہیے وہ پہلے ہے، جو بعد میں ہونی چاہیے وہ بعد میں ہے. قرآن پاک کا اسلوب تقریباً غزل مسلسل کی طرح ہے کہ پہلی نظر میں دیکھنے والے کو وہ الگ الگ مضامین معلوم ہوتے ہیں، لیکن تھوڑا سا غور کرنے سے معلوم ہو جائے گا کہ دو مضامین جو بظاہر الگ معلوم ہو رہے تھے ان میں بڑی مناسبت پائی جاتی ہے. اور وہ مناسبت اس طرح کی ہے کہ غور کرنے سے جب سمجھ میں آ جائے تو انسان کو روز روشن کی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ اس میں کیا مناسبت ہے.
پھر بعض اوقات قرآن پاک کا انداز یہ ہے کہ جب وہ کسی مضمون کو بیان کرتا ہے اور خاص طور پر کسی قدیم واقعے کو قصص بیان کرتا ہے انبیاء علیہ السلام کے، جنت دوزخ کے واقعات کو بیان کرتا ہے، ماضی کے لوگوں پر جو عذاب آیا اس کو بیان کرتا ہے، ماضی کے لوگوں پر جو انعامات ہوئے وہ بیان کرتا ہے، تو قرآن پاک کا اسلوب واقعات بیان کرنے کا نہیں ہوتا، جیسے ایک ہسٹوریکل نیریٹو ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا، ایک تاریخی واقعے کو پیش کرنے کا ایک انداز مورخ کا ہے، یہ قرآن پاک کا انداز نہیں ہے۔ قرآن پاک کا مقصد کیا ہے اس پہ کل بات ہوگی، لیکن جب قرآن پاک کسی ایک مضمون کا ذکر کرتا ہے تو اس کا مقصد اس واقعے سے عبرت دلانا ہوتا ہے، یا اس واقعے میں جو سبق پنہا ہے وہ یاد دلانا مقصود ہوتا ہے۔ واقعہ قرآن کے قاری کو یاد ہے، اس کو موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ یاد ہے، لیکن جہاں یاد دلانا مقصود ہے تو پورا واقعہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن پاک یہ کہہ دے گا کہ وذکر، یاد کرو جب موسیٰ کے ساتھ ایسا ہوا، اذهب الى فرعون انه طغى، بس 2-3 جملوں میں ذکر آ جائے گا، پھر یہ پڑھنے والے کو یاد ہو جائے گا، پورا واقعہ یاد آ جائے گا کہ یہ ہوا۔ اس کی مثال بھی بغیر تشبیہ کے یہ سمجھیں جیسے ایک فلم بنانے والا ہوتا ہے، فلم بناتا ہے، فلم بنانے والا 50 سال کے واقعات کو 20 منٹ کی فلم میں سمو دیتا ہے، اور اس میں وہ ایک چھوٹا سا شارٹ دیتا ہے جو ایک آدھے سیکنڈ کا، پاؤ سیکنڈ کا ہوتا ہے، لیکن اس شارٹ سے پورا 10 سال کا پیریڈ کور ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مثلا فلم بنانے والا یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ بچہ جو بہت چھوٹا تھا اس کو گود میں دکھایا ہے، پھر ایک شارٹ میں اس کو کھیلتے ہوئے دکھایا ہے، پھر ایک شارٹ میں اسے ذرا اور بڑا عمر میں دکھایا، کرکٹ کھیل رہا ہے، گویا اس نے آدھے سیکنڈ میں بچے کی پیدائش سے لے کر کرکٹ کھیلنے کے زمانے تک دکھا دیا۔ پھر وہ ہوائی جہاز میں سوار ہو رہا ہے، ہاتھ میں بریف کیس ہے، اس نے ہوڈ پہنا ہوا ہے، وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ چلا گیا، امریکہ چلا گیا۔ 1 منٹ سے بھی کم میں یہ سارے مناظر سب سننے والے کے سامنے آ گئے، سننے والے نے سمجھ لیا۔ قرآن پاک میں قیامت کے مشاہد کا اسی طرح ذکر ہے کہ قرآن پاک میں بیان کیے ہوئے مناظر کی تفصیل وقتاً فوقتاً آدمی نے پڑھی ہو، وہ سامنے ہو، تو ایک جگہ ایک جملہ آئے گا وقفوہم انہم مسئولون، ان کو کھڑا کر دو ذرا، ان سے سوال کیا جائے گا۔ اب فوراً معلوم ہو جائے گا کہ یہ کس منظر کا ذکر ہے۔ جب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے اور اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو ایک مرحلے پہ حکم دیا جائے گا کہ ان سب کو کھڑا کر دو، اب سوال اور حساب کا عمل شروع ہونے والا ہے۔ اب صرف ایک چھوٹی سی آیت ہے وقفوہم انہم مسئولون، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، لیکن یہ ایک چھوٹا سا شارٹ ہے اس طرح کا کہ پڑھنے والے کے ذہن میں پورا تصور آ جاتا ہے۔ اب جس کے ذہن میں یہ تصور نہ ہو تو وہ قرآن پاک میں اس طرح کی عبارت تلاش کرے گا جو کسی انسان کے مضمون میں یا مصنف کی یا میری آپ کی کسی تحریر میں ہوتا ہے کہ جی پہلے فصل ہوگی، پھر ذیل عنوان ہوگا، پھر باب ہوگا، اور یہ سب نہیں ہے۔ تیسری اہم چیز یہ ہے جو اکثر و بیشتر قرآن پاک کے قاری کی نظر سے اوجھل ہو جاتی ہے، اور خاص طور پہ ایک نو آموز قاری کی، کہ قرآن پاک کا انداز اور اسلوب خطابت کا ہے۔ یہ عربی خطابت کی طرح نہیں ہے۔ اسلوب سے مراد الفاظ کلمات کا اسلوب نہیں، بلکہ قرآن پاک کا خطاب جو عام انسانوں سے ہے وہ اس طرح کا خطاب ہے جیسے ایک مقرر کے انداز میں ہوتا ہے۔ ڈسکورس جسے کہتے ہیں، ایک ڈسکورس وہ ہوتا ہے جو تحریر کی شکل میں ہو، ایک ڈسکورس وہ ہوتا ہے جو خط کی شکل میں ہو، ایک ڈسکورس وہ ہوتا ہے جو کسی تقریر کی شکل میں ہو۔ اگر آپ مذہبی پرانی کتابوں میں دیکھیں تو مثلا نیو ٹیسٹامنٹ کو آپ دیکھیں تو نیو ٹیسٹامنٹ میں بہت سارے خطوط ہیں، مختلف پادریوں کے، مختلف حواریین کے خطوط الگ الگ ہیں، ان کا انداز خطوط کا سا ہے۔ بعض جگہ انداز ایک کتاب کا سا ہے، تورات میں بعض جگہ انداز ایک قانون کا سا معلوم ہوتا ہے، قانونی دفعات جیسے ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی اس طرح کی دفعات ہیں۔ قرآن پاک کا انداز ان سب سے مختلف ہے۔ قرآن پاک کا انداز ایک تقریر کا سا ہے۔ ابھی اس پر آتے ہیں۔ تقریر جب ایک خطیب کر رہا ہوتا ہے تو سننے والوں کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا خطاب کس طرف ہے۔ سننے والے فوراً محسوس کر لیتے ہیں کہ اس کا خطاب براہ راست ان لوگوں سے جو بیٹھے ہوئے ہیں یا کسی اور سے ہے۔ مقرر گفتگو کرتا ہے، کبھی تھوڑا سا لہجہ بدل کے ایک بات کہتا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس حصے کے مخاطبین کچھ اور ہیں۔ بعض اوقات رخ بدل کے ایک بات کہتا ہے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے مخاطبین اور ہیں۔ کبھی پیچھے کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ
مثلا میں آپ سے کہوں کہ جی آج دنیا اسلام پر بڑا برا وقت آیا ہے، مسلمان بڑے پریشان ہیں، اور سن لو ہم تیار ہیں. اب یہ جو ہے نا سن لو ہم تیار ہیں، سب کو معلوم ہے کہ کس سے خطاب ہے. یہ مت سمجھو کہ آج اگر ہم عراق میں کمزور ہوئے تو ہم واقعی کمزور ہیں. اس کے مخاطب آپ نہیں ہیں، اس کے مخاطب اور لوگ ہیں. خطاب کے انداز میں اس کو دیکھیں تو ہر ایک کو معلوم ہو جائے گا، لیکن جب اس کو لکھا جائے عبارت میں تو درمیان میں پوچھا گیا بھئی یہ بیٹھے بیٹھے سن لو ہم تیار ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ بیچ میں یہ تو جملہ آ گیا تو ربط نہیں بیٹھ رہا. بالکل ربط موجود ہے، ربط سمجھ میں آ جائے گا اگر یہ معلوم ہو کہ یہ خطاب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پاک لوگوں تک پہنچا رہے تھے تو زبانی تلاوت فرما کے پہنچا رہے تھے، کوئی تحریری لکھ کے نہیں دے رہے تھے، وہ بعد میں دیا لکھ کر، یاد کرنے کے لیے دیا، لیکن جب پہنچایا زبانی پہنچایا. اور بارہا ایسا ہوا، ایک دو مرتبہ نہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور یک بیک نزول وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس کے کہ اپنی تقریر فرماتے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی، جس کی ایک بڑی نمایاں مثال سورہ والنجم کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے گئے حرم میں، ہجرت سے پہلے کی بات ہے. کفار مکہ بہت بڑی تعداد میں حرم میں جمع تھے، شام کا وقت تھا اور بڑے سردار ان کے بیٹھے ہوئے تھے. تو ان کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کچھ لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ استہزاء کرنا چاہتے ہیں یا تمسخر کرنا چاہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے چاہا کہ وہ خطاب فرمائیں. فوراً سورہ والنجم کا نزول شروع ہو گیا اور سورہ والنجم آپ نے تلاوت فرمانی شروع کر دی. اب وہ جو انداز خطابت کا ہوگا جس میں براہ راست حضور خطاب فرما رہے تھے ان لوگوں سے، اس کو جب ہم تحریری شکل میں لائیں گے تو اگر تحریر سمجھ کے یا کوئی خط سمجھ کے یا کوئی کتاب کا مضمون یا باب سمجھ کے اس کے نظم کو دیکھیں گے، نظام کو، تو یہ سوالات پیدا ہوں گے. لیکن اگر یہ معلوم ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور ایک خطبے کے، بطور ایک تقریر کے اس کو کفار مکہ کے سامنے پیش فرمایا تو پھر یہ سوالات نہیں پیدا ہوں گے. اس لیے یہ تین چیزیں سامنے رکھنی چاہیے. چوتھی چیز جو بڑی اہم ہے اور خاص طور پہ مکی صورتوں کے بارے میں ہے، مدنی صورتوں میں منطبق ہوتی ہے لیکن مکی صورتوں میں زیادہ ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید انتہائی مختصر اور ایجاز کی زبان میں ہے، اور بعض جگہ یہ ایجاز اتنا ہے کہ ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف میں معانی کا سمندر موجود ہے. جیسے ٹیلی گرافک زبان ہوتی ہے، آپ کسی کو ٹیلی گرام دیں تو اس میں، اب تو ٹیلی گرام کا رواج نہیں رہا لیکن جس زمانے میں بہت رواج تھا، تو بہت مختصر ترین الفاظ ہوتے تھے، اس لیے کہ ایک ایک لیٹر کے پیسے دینے پڑتے تھے، تو اس کو بہت مختصر انداز میں لکھا جاتا تھا اور پڑھنے والا، اس کو ریسیو کرنے والا سمجھ جاتا تھا کہ اس سے مراد کیا ہے اور پیغام میں کیا کہا گیا. یہ تشبیہ ٹیلی گراف کی میں نے جان بوجھ کے اختیار کی ہے. وہ اس لیے کہ جب آپ کسی کو ٹیلی گرام دیں، مثال کے طور پر آپ کسی کو ٹیلی گرام دیں، یہاں سے سینڈ منی، رقم بھیج دو، اب اس کو معلوم ہے کہ کتنی رقم بھیج دو، کیوں بھیج دو، کس مقصد کے لیے بھیج دو، کیسے بھیج دو، کس کو بھیج دو، یہ سب اس کو معلوم ہے پہلے سے. اس کو صرف اتنا بتایا گیا کہ سینڈ منی. لیکن اگر آپ وہ ٹیلی گرام مجھے لا کے کہیں، اصل مخاطب کو بھول جائیں اور مجھ سے پوچھیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو میں ڈکشنری دیکھ کے بتا دوں گا کہ پیسے بھیج دو یہ مطلب ہے، کتنے بھیجو نہیں معلوم، کس کو بھیجو یہ بھی نہیں معلوم، کب بھیج دو یہ بھی نہیں معلوم، کیسے بھیجو یہ بھی نہیں معلوم. یہ اصل مخاطب کو معلوم ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور سنت کی تفسیر اور تشریح سے الگ کر کے قرآن پاک کو سمجھے گا تو ویسے ہی ہوگا جیسے اس ٹیلی گرام کو میں سمجھنے کی کوشش کروں جو آپ کو بھیجا گیا ہے. اب قرآن پاک جب یہ کہتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. اب یہ ایک ایک لفظ ہے بالکل جیسے یہ ٹیلی گراف کی زبان ہے، لیکن اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اولین مخاطب ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ کس لفظ سے کیا مراد ہے، ربک فکبر سے کیا مراد ہے، وثیابک فطہر سے کیا مراد ہے، اور حضور نے اس کو ایکسپلین فرمایا، اس کی تفسیر فرمائی کہ تطہیر ثیاب سے یہ مراد ہے، تکبیر رب سے یہ مراد ہے، فلاں چیز سے یہ مراد ہے، اور اس کے مطابق صحابہ کرام نے سمجھا اور عمل شروع کر دیا. اب اگر کوئی شخص آج اٹھ کے یہ کہے کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے سنت اور حدیث کی ضرورت نہیں، یا صحابہ کرام کی تعبیر و تشریح سے مستغنی ہو سکتا ہوں، تو وہ قرآن مجید کو اتنا ہی سمجھے گا جتنا کوئی اور شخص جو اس ٹیلی گرام کا مخاطب نہ ہو. لہٰذا یہ چار چیزیں قرآن پاک کے اسلوب پر غور کرنے سے پہلے ذہن میں رکھنے کی ہیں کہ قرآن پاک
میں سب چیزیں یکجا کیوں ہیں، اور یکجا جو ہیں یہ ایک غزل مسلسل کے سے انداز میں ہیں. پھر اس میں جو شارٹس قرآن پاک نے مختصر ترین منظر کشی جو کی ہے، ایک لفظ سے منظر کشی جو ہوئی ہے، یہ اس لیے ہے کہ قرآن پاک اس مضمون کو یاد دلانا چاہتا ہے. اس مضمون کی تفصیلات بیان کرنا مقصود نہیں ہوتا. قرآن پاک کسی مورخ کی ضروریات کے لیے نہیں لکھا گیا، یہ انسانوں کی ہدایت اور عبرت کے لیے اتارا گیا ہے. مورخ کی دلچسپی کا سامان الگ سے موجود ہے. مورخین نے بہت کچھ تیار کیا ہے، آثار ہیں، حفریات ہیں، آثار قدیمہ ہیں. مورخ اپنا مواد وہاں سے حاصل کر سکتا ہے. اسی طرح سے قرآن پاک ایک ٹیلی گرافک زبان میں ہے، اور قرآن پاک کا انداز خطابت کا اور تقریر کا ہے. پھر جب ہم خطابت اور تقریر کے انداز کی بات کرتے ہیں تو اس میں خطابت اور تقریر کے بھی دو انداز عربی میں رائج ہیں. ایک انداز تھا جو اسلام کی آغاز میں رائج تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی دعوت کو پیش فرمایا، اس وقت ایک خاص اسٹائل خطابت کا تھا، ایک خاص انداز تحریر کا تھا. بعد میں متاخرین نے جب مسلمانوں میں فن تحریر اور فن خطابت نے رواج پایا تو ایک اور انداز کی خطابت ہو گئی. قرآن پاک اس انداز کی خطابت میں نہیں ہے. آج جس انداز سے تقریریں ہوتی ہیں قرآن پاک کا وہ انداز نہیں ہے. اگرچہ کچھ چیزیں ملتی جلتی بھی ہیں لیکن انداز بڑی حد تک بدل گیا. آج جس طرح سے عربی یا کوئی زبان لکھی جاتی ہے قرآن پاک اس طرح نہیں لکھا گیا. اس لیے اس انداز اور اسلوب سے واقفیت ضروری ہے تاکہ قرآن پاک کے انداز تخاطب کا جائزہ لیا جا سکے. یہ عرب جاہلیہ اور صدر اسلام کے انداز میں ہے، جس میں ایک مختصر ترین جملے میں، ایک مختصر ترین لفظ یا عبارت میں معانی اور مطالب کا ایک سمندر پنہا ہوتا تھا، اور سننے والے اس سیاق و سباق میں، اس سیٹنگ میں یا اس کنٹیکسٹ میں اس کا پورا مطلب سمجھ لیا کرتے تھے کہ مطلب کیا ہے اور کیسے اس کو سمجھا جا سکتا ہے اور کیسے اس کو مزید تشریح و تفسیر کے ذریعے بیان کیا جا سکتا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حفظ اللہ البالغہ میں اور الفوز الکبیر میں، اور تقریباً ان تمام حضرات نے جنہوں نے قرآن مجید کے انداز اور اسلوب پر بات کی ہے، اس مضمون کی طرف اشارے کیے ہیں. شاہ صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ یہ علوم و فنون جو قرآن پاک میں بیان ہوئے ہیں، یہ معنی و مطالب جس پر ہم کل بحث کریں گے، یہ ابتدائی اسلام سے پہلے کے عربوں کے انداز میں بیان ہوئی ہے یہ سب چیزیں، تاکہ وہ اس اسلوب کے ذریعے قرآن پاک کو سمجھ سکیں اور سمجھ کر اپنے اندر سمو سکیں. سمونے کے بعد پھر اس کو آگے چل کر دوسری مخلوقات اور دوسرے انسانوں تک، دوسری اقوام تک پہنچا سکیں. جہاں قرآن پاک نے فقہی احکام بیان کیے ہیں وہاں قرآن کا اسلوب کسی قانونی زبان کا نہیں ہے. آج جو قانون کا اسلوب ہے کہ ہر گاہ کے قرین مصلحت ہے کہ فلاں قانون نافذ کیا جائے، لہذا قومی اسمبلی یہ قانون بناتی اور نافذ کرتی ہے، دفعہ نمبر 1 اور دفعہ نمبر 2، یہ قرآن پاک کا اسٹائل نہیں ہے. نہ قرآن مجید اس طرح سے فقہی احکام بیان کرتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ قرآن مجید صرف اہل پاکستان کے لیے تو نہیں ہے، یا 20ویں صدی یا 21ویں صدی کے لیے تو نہیں ہے. یہ تو 7ویں 8ویں صدی کے لیے بھی تھا اور انشاءاللہ 25ویں اور 26ویں صدی کے لیے بھی ہوگا، اور اس طرح کے اسلوب اور اسٹائل بدلتے رہیں گے. تو قرآن پاک کسی خاص علاقے یا کسی خاص فن یا کسی خاص علم کی اصطلاح میں بیان نہیں ہوا. وہ قانون کی اصطلاح میں بھی نہیں ہے، وہ فلسفے کی اصطلاحات میں بھی نہیں ہے، اگرچہ فلسفے کے مسائل اس نے بیان کیے ہیں. وہ معاشیات کی اصطلاحات میں نہیں ہے، اگرچہ اس میں معاشیات کے احکام بیان ہوئے ہیں. معاشیات کے نظام کا بنیادی ڈھانچہ دے دیا گیا، قانون کا ڈھانچہ موجود ہے، فلسفے کے بنیادی مسائل کے جواب موجود ہے، سوشیالوجی کا موجود ہے، فلسفی آف ہسٹری کا موجود ہے کہ قوموں کے عروج و زوال کے اصول کیا ہیں. لیکن اس کو قرآن پاک نے ابن خلدون یا کسی اور مفکر ویبر کی زبان میں نہیں بیان کیا، ٹوائن بی کی زبان میں نہیں بیان کیا. ٹوائن بی اور ویبر اور ابن خلدون کا کام یہ ہے کہ قرآن پاک سے رہنمائی لیں، نہ کہ ان کی یہ حیثیت ہو کہ ان کا اسلوب قرآن پاک میں اختیار کیا جاتا، نعوذ باللہ. اس لیے جو اسلوب قرآن پاک نے اپنایا وہ اس کا منفرد ہے، لیکن اس اسلوب کو اپنانے میں بھی جو صدر اسلام کے عرب ہیں، اسلام سے پہلے کے عرب جو رسول اللہ کے براہ راست مخاطبین تھے، ان کے فہم کو اور ان کے انداز کو پیش نظر رکھا گیا تاکہ وہ انداز ان کے لیے بہت نامانوس نہ ہو. بہت نامانوس ہوتا تو وہ اس کو نہ سمجھتے. وہ نہ سمجھتے تو وہ نسل جو صحابہ کرام کی تیار ہوئی، جس نے قرآن پاک کو آگے پہنچایا، وہ نسل نہ تیار ہو سکتی. اس لیے نہ آیات احکام میں، نہ آیات عقائد میں،
نہ آیات قصص میں، کسی بھی چیز میں جو فنی اسلوب ہے اس فن کے ماہرین کی زبان کا وہ اختیار نہیں کیا گیا. اگر وہ اختیار کیا جاتا تو اول تو قرآن پاک ایک خاص علاقے یا زمانے تک محدود ہو جاتا. یہ اصطلاحات تو بدلتی رہتی ہیں. جو اہل قانون کی اصطلاح آج سے 500 سال پہلے تھی وہ آج نہیں ہے. جو آج اصطلاحات ہیں وہ 200 سال کے بعد نہیں ہوں گی. قرآن مجید ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. دوسرے یہ کہ اگر یہ اصطلاحات ہوتی تو اصطلاحات سے بہت سے ایسے لوگ متنفر ہو جاتے ہیں جو اس فن کی اصطلاحات سے واقف نہ ہوں. اگر کوئی شخص جو کمپیوٹر بالکل نہ جانتا ہو وہ کمپیوٹر کے ماہرین کی محفل میں جا کے بیٹھے گا تو اسے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کی اصطلاحات سے واقف نہیں ہوگا، ان کے انداز سے واقف نہیں ہوگا، ان کا اسلوب اس کے لیے نامانوس ہوگا. اس لیے قرآن مجید میں یہ اسلوب نہیں اپنائے گئے بلکہ 2 اسلوب اپنائے گئے ہیں. ایک تو قرآن پاک کا اپنا الگ اسلوب ہے جو سب چیزوں سے منفرد ہے، نہ خطابت ہے، نہ شعر ہے، نہ کہانت ہے. لیکن دوسری چیز اس میں یہ پیش نظر رکھی گئی کہ اپنے مخاطبین اولین کی فہم کے قریب ترین اسلوب وہ اختیار کرے اور ان کی فہم سے قریب تر کر کے اس کو پیش کرے. اب چونکہ اسلام کے مخاطبین قرآن پاک کے اولین مخاطبین عرب تھے، اس لیے جہاں عرب کے اسلوب کو قرآن پاک نے اپنایا وہاں عرب کی جو اچھی عادتیں تھیں ان کو بھی تسلیم کیا. جہاں ان میں کمزوریاں تھیں ان کمزوریوں کی نشاندہی بھی کی. لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ جن کمزوریوں کی قرآن پاک نے نشاندہی کی ہے ان کے علاوہ انسانوں میں کوئی کمزوری پیدا نہیں ہو سکتی. ہو سکتا ہے ہندوستان میں بعض کمزوریاں ہوں، ہو سکتا ہے چین کے لوگوں میں بعض کمزوریاں ہوں جو عرب میں نہ ہوں. لیکن قرآن پاک نے عربوں کی بعض کمزوریوں کا اور خوبیوں کا ذکر کر کے یہ بتایا کہ جیسے جیسے قرآن مختلف اقوام میں جاتا جائے گا اس قوم کی خرابیاں اور خوبیاں اسی طرح سے قرآن کی روشنی میں دیکھی جائیں گی اور جج کی جائیں گی جیسے قرآن میں عربوں کی کمزوریاں اور اچھائیوں کو دیکھا اور جج کیا گیا. اس لیے قرآن پاک میں عرب کی عادات کا بھی ذکر ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ جی، کئی لوگ آپ سے بھی پوچھا ہوگا، سوالات کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں عربوں کا اتنا تذکرہ کیوں، یہ اہل مکہ کا اور مشرکین عرب کا اتنا تذکرہ کیوں؟ اس کی وجہ واضح ہے کہ قرآن پاک کے اولین مخاطبین نے جو اعتراضات کیے، اول تو اس طرح کے اعتراضات ہر انسان بعد میں بھی کرے گا، اس کا جواب موجود ہے. لیکن اگر کوئی نئے اعتراضات بھی ہوں گے تو اس سے قرآن پاک کے انداز کا اور اسٹائل کا پتہ چل جائے گا کہ قرآن پاک نے اس کا جواب کیسے دیا ہے، اور قرآن پاک کے طلبہ اس انداز اور اسٹائل میں پھر آگے آنے والوں کے اعتراضات کا جواب دیا کریں گے. اسی کے ساتھ ساتھ جو شریعت قرآن پاک میں نازل کی گئی اس میں بعض بنیادی احکام عربوں کے اس نظام سے لیے گئے جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے چلا آ رہا تھا. اس کے 2 اسباب تھے. ایک تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پہلے پیغمبر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بین الاقوامی ہدف دے کر بھیجا. ان سے پہلے کے جتنے انبیاء ہیں وہ اپنے علاقے اور اپنے زمانے اپنی قوم کے لیے تھے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پہلے پیغمبر ہیں جو اپنی قوم کے علاوہ بھی کسی قوم میں بھیجے گئے. عراق میں پیدا ہوئے، عراق کے بعد انہوں نے فلسطین میں اسلام کی تبلیغ کی، فلسطین کے بعد مصر تشریف لے گئے، مصر کے بعد جزیرہ عرب میں آئے اور بعض روایات کے مطابق یورپ بھی تشریف لے گئے اور بعض روایات کے مطابق بعض خیالات کے مطابق ہندوستان بھی تشریف لے گئے اور انہوں نے اس پورے علاقے میں دین کی دعوت کو پہنچایا. تو گویا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی عالمگیریت اور بین الاقوامیت کی بنیاد رکھ دی تھی. کعبے کا مرکز ان کے ہاتھوں استوار ہوا. گویا بین الاقوامیت اور عالمگیریت کی اساس انہوں نے فراہم کر دی جس کو پائے تکمیل تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا. اسی لیے ملت اسلامیہ کو ملت ابراہیمی بھی کہا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو مسلمانوں کا روحانی باپ بھی قرار دیا گیا. ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کو ہمیشہ ملت ابراہیمی کا پیروکار قرار دیا. اور سب سے زیادہ مناسبت جو حضور کو محسوس ہوئی دوسرے انبیاء علیہ السلام میں سے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے تھی. یہاں تک کہ نہ صرف ذہنی اور فکری اور دینی اور روحانی مناسبت بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر سے واپس تشریف لائے تو آپ نے مختلف انبیاء علیہ السلام کو مختلف لوگوں سے تشبیہ دی. مثلا کہا کہ حضرت عیسیٰ کو جب میں نے دیکھا تو مجھے عروہ ابن مسعود سے ملتے جلتے معلوم ہوئے. ایک صحابی کا ذکر کیا. ایک اور موقع پر آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا اور کہا کہ جیسے ہندوستان کے جاٹ ہوتے ہیں مجھے اس طرح کی شکل ان کی لگی.
لوگوں نے پوچھا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ نے کس کے مشابہ پایا؟ تو آپ نے فرمایا صاحبکم، تمہارے دوست کے مشابہ، یعنی میں اپنے مشابہ میں نے دیکھا. گویا جسمانی اعتبار سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے تھی. تو قرآن پاک کے اسلوب اور انداز کو سمجھنے کے لیے ملت ابراہیمی سے واقفیت بھی ضروری ہے، اور ملت ابراہیمی کے نظام اور تصور، اور ملت ابراہیمی کا پیغام اور اس کی عالمگیریت، ملت ابراہیمی کی بنیادی اساسات، ملت ابراہیمی کے بنیادی ثقافتی امتیازات، یہ سب سمجھے بغیر قرآن پاک کے بہت سے احکام کو سمجھنا دشوار ہوتا ہے. قرآن پاک کا جو اسلوب انداز بیان ہے اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اس زمانے کے عربی ادب میں اور عربی شاعری میں خطابتیں پائی جاتی تھی. عرب لوگ اس سے مانوس تھے. بعض چیزیں قرآن پاک نے اپنے انداز سے اختیار کی ہیں، اور یہ انداز بڑی آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے اگر یہ ہو کہ قرآن پاک خطابت کی یا تقریر کی زبان میں. مثال کے طور پر ایک چیز ہے جس کو عربی زبان میں التفات کہتے ہیں. التفات کے معنی تو متوجہ ہونا، ملتفت ہونا، لیکن التفات کے معنی قرآن پاک کے سیاق و سباق میں یہ ہے کہ جب قرآن پاک ایک بات کہہ رہا ہے، جیسے ایک مقرر ابھی آپ سے بات کر رہا ہے، پھر کہا کہ دیکھو ہم تیار ہیں، یہ التفات ہے کہ آپ سے مخاطب ہوتے ہوتے یک بیک مقرر ملتفت ہو گیا ان لوگوں کی طرف جو دنیا اسلام کے مخالفین ہیں اور حملہ آور ہوئے ہیں، اور ان سے ایک جملے میں خطاب کیا، پھر دوبارہ وہ اس طرف آ گیا. حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم، آپ پڑھیں سورہ یونس میں کہ جب تم کشتی میں سوار ہوتے ہو، حتی اذا کنتم فی الفلک، جب تم کشتی میں سوار ہو گئے، وجرین بہم، پھر کشتی ان کو لے کے چلی گئی. یعنی خطاب آپ سے شروع کیا تھا، پھر کسی اور سے کہا کہ ان کو لے کے کشتی چلی گئی. اس طرح کی چیز قرآن پاک میں آپ کو ہر جگہ ملے گی جس میں بیک وقت ایک سے زائد مخاطبین کو انگیج کرنا مراد ہے. گویا قرآن پاک بیک وقت ایک سے زائد مخاطبین سے خطاب کر رہا ہے، اور درمیان میں مختلف لوگوں سے، جسے مقرر کبھی ادھر رخ کرتا ہے، کبھی ادھر رخ کرتا ہے، کبھی ادھر رخ کرتا ہے، اور خیال یہ ہوتا ہے کہ ہر طبقے کو حاضرین کا خطاب کرے. اسی طرح سے قرآن پاک میں التفات کے ذریعے خطاب کیا گیا. ایک جگہ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، وما ارسلنا من قبلک، ہم نے آپ سے پہلے کسی کو رسول نہیں بھیجا سوائے ان لوگوں کے جن کی طرف ہم نے وحی کی. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، حضور سے خطاب ہوتے ہوتے کفار تک آ گیا کہ اگر تمہیں شک ہے تو اہل ذکر سے پوچھو. گویا ایک ہی آیت میں پہلے خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات سے تھا، پھر فوراً اگلے جملے میں خطاب کفار عرب اور مشرکین مکہ کو ہو گیا. آپ نے پڑھی ہوگی، واقعہ آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ سورت کب نازل ہوئی، کن حالات میں نازل ہوئی، اور ایک خاص انداز ہے عتاب کا، اظہار ناپسندیدگی کا. ناپسندیدگی کا لفظ تو شاید زیادہ موزوں نہ ہو، لیکن ایک خطاب ہے خاص انداز کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور محبوب ہے. ایک خاص موقع پر ایک خاص ادا جو خالص تبلیغ دین کے جذبے سے صادر ہوئی تھی، جس میں دین کا انتہائی مفاد پیش نظر تھا کہ ایک صحابی جو روز کے آنے والے ہیں، ہر وقت آتے ہیں، ان سے تو ہر وقت بات ہو سکتی ہے. اس وقت کفار مکہ کے بڑے بڑے لیڈر موجود ہیں، اس وقت سننے کے لیے تیار ہیں. اگر ان سے بات جاری رکھی جائے ہو سکتا ہے متاثر ہو جائیں، اور ان سے بعد میں بات کر لیں گے تو ان کا جو بیچ میں انٹروینشن تھا وہ حضور کو پسند نہیں آیا. انہوں نے درمیان میں کوئی بات کہی عبداللہ ابن ام مکتوم نے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہوا، تھوڑا سا چہرے مبارک پر بل طاری ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس ادا کو پسند نہیں کیا. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، یعنی اب یہ بھی اسٹائل ہے کہ براہ راست کہہ کر ناپسندی کا اظہار نہیں کیا، اس میں زیادہ سختی ہے. ایک صیغہ غائب میں کیا، عبس وتولی، تیوری چڑھائی، فراؤن وتولی، اور روگردانی کی، ان جاءہ الاعمی، اس لیے کہ نابینا آ گیا. اس کے بعد پھر فوراً یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محسوس نہ فرمائیں کہ مجھ سے خطاب ہی نہیں ہو رہا. وما یدریک لعلہ یزکا، اب تمہیں کیا معلوم کہ شاید یہی زیادہ تزکیے کے لیے آئے ہوں، زیادہ تزکیہ انہی کو حاصل ہو جائے. او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا یہ ان کو یاد ہو جائے یا ذکر اختیار کریں تو ان کو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا. اب آپ دیکھیں ایک جملے میں دو اسلوب ہیں، حالانکہ مخاطب دونوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایک میں ایک مصلحت کی خاطر صیغہ غائب ہے، پھر فوراً ایک دوسری مصلحت کی خاطر اسی سلسلے بیان میں صیغہ مخاطب ہے. اب تحریری زبان میں یہ نہیں ہوتا، کوئی کسی کو خط لکھ رہے ہوں
یا مضمون لکھ رہے ہوں یا کوئی کتاب آدمی لکھ رہا ہو، اس کا باب لکھ رہا ہو، تو یہ اسٹائل نہیں ہوتا. یہ اسٹائل خطاب میں ہوتا ہے، گفتگو میں ہوتا ہے. اس لیے قرآن مجید میں جو التفات ہے، یعنی ایک صیغے سے دوسرے صیغے میں منتقل کرنا، واحد سے جمع میں منتقل ہو جانا، جمع سے واحد میں منتقل ہو جانا، یہ سارا کا سارا التفات کی وجہ سے ہے. بعض اوقات التفات میں اگر عام انداز میں اس کو بیان کیا جائے تو کوئی آپ کو حذف ماننا پڑے گا کہ یہاں یہ بات حذف ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. ہم نے ہر انسان کا نامہ اعمال اس کے گلے میں لٹکا دیا ہوگا. اس کے بعد فوراً اقرأ کتابک، پڑھو اس کتاب کو، پڑھو اس نوشتے کو، اس میں کیا لکھا ہوا ہے. اب یہاں یہ نہیں کہ پھر ہم ان سے یہ کہیں گے کہ اس کو پڑھو، نہیں، یہ تو گویا جیسے خطاب ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ، پھر یہاں مجرم کھڑا ہوا ہے، اقرأ کتابک، پڑھو اس کو. بس اس تھوڑے التفات سے وہ مضمون جو الفاظ میں بیان کیا جانا تھا وہ ادا ہو جائے گا. گویا بلاغت کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ معنی کو کنوے کر دینا، یہ بھی بلاغت کی ایک شان ہوتی ہے. اور یہ قرآن پاک میں التفات کے اسلوب کے ذریعے اختیار کی گئی. التفات کے اس اسلوب میں کئی فوائد محسوس ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ سننے والا تھوڑا سا بیدار ہو جائے، کہیں خطاب صیغہ غائب میں ہے، جب صیغہ حاضر میں ہوگا تو براہ راست محسوس کرے گا کہ مجھ سے خطاب ہے، تو اس کی توجہ میں اضافہ ہو جائے گا. بعض اوقات کسی دور چیز کو جو موجود نہیں ہے قریب فرض کر کے اس سے خطاب کرنا ہوتا ہے، گویا اس پر توجہ دلانی مقصود ہے. بعض اوقات اس کی عظمت بیان کرنا مقصود ہوتا ہے کہ چیز تو دور ہے اپنی عظمت کے اعتبار سے، لیکن ہم نے قریب کر کے بیان کی تاکہ اندازہ ہو جائے کہ کتنی عظیم ہے. بعض اوقات چیز قریب ہے، آپ کے سامنے ہے، لیکن آپ نے اس کی طرف دور سے اشارہ کیا. ذالک الکتاب، ویسے تو یہ سامنے رکھی ہوئی ہے لیکن ذالک کا دور کا اشارہ ہے کہ وہ اتنی اونچی کتاب ہے، اتنی بلند ہے کہ اس کا اشارہ بعید سے کیا جائے گا. یہ بھی التفات کی قسم ہے. بعض اوقات قرآن پاک میں کفار مکہ اور مشرکین وغیرہ کے حوالے سے خطاب تو ان سے ہے لیکن ان کا ذکر صیغہ حاضر میں نہیں ہے. بعض اوقات جب آدمی ناراض ہوتا ہے، انسانوں میں بھی یہ اسلوب رائج ہے، جب آپ کسی سے ناراض ہوں اور وہ سامنے موجود ہو تو اس سے آپ مخاطب نہیں ہوتی، اس سے صیغہ غائب میں خطاب ہوتے ہیں. بچے نے کوئی بڑی شرارت کی، کوئی آپ کو ناراض کیا، تو آپ دوسرے سے خطاب ہو کے بعض اوقات کوئی اور بھی نہیں ہوتا، ذرا آنے دو اس کے ابو کو، میں یہ کہوں گی، اس کو پتا چلے گا، حالانکہ وہ سامنے کھڑا ہوا ہے. یہ بچہ تو کچھ نہیں کرتا، یہ بچہ تو پڑھتا ہی نہیں، حالانکہ وہ آپ کے سامنے ہے، اسی کو سنانا مقصود ہے، لیکن اسلوب صیغہ غائب کا ہے، مخاطب کا نہیں ہے، اس لیے کہ اظہار ناراضی مقصود ہے. تو گویا بعض اوقات ایک اظہار ناراضی اور اظہار غضب کے لیے حاضر کو مخاطب کرنے کے لیے صیغہ غائب اختیار کیا جاتا ہے. اس طرح کے اور یعنی بہت سی اس میں حکمتیں ہیں التفات کے اس اسلوب میں. قرآن پاک کا ایک اور اسلوب جس کا قرآن پاک کا ہر یعنی قاری گواہ ہے، وہ تصریف ہے. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اس طرح ہم ان آیتوں کو بار بار اور پے در پے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں. تصریف کے معنی تکرار کے نہیں ہے، قرآن پاک میں تکرار نہیں ہے، تصریف ہے. ایک مضمون کو پھیر پھیر کر نئے نئے انداز سے بیان کیا ہے. بظاہر پڑھنے والے کو تکرار معلوم ہوتی ہے لیکن وہ تکرار نہیں ہے. چنانچہ اگر ان واقعات کو آپ دیکھیں جو بہت کثرت سے بیان ہوئے ہیں، مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، یا حضرت آدم کی تخلیق کا اور ابلیس کا واقعہ ہے جو بہت کئی جگہ بیان ہوا ہے، ان سب کا تقابل کریں ان آیات کا جہاں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں تو آپ کو ہر جگہ فرق لگے گا، اور فرق لگے گا اس ہدف کے نقطہ نظر سے جو اس وقت پیش نظر ہے. بعض اوقات مخاطبین اہل ایمان ہیں حضرت آدم اور ابلیس کے واقعے کے، اور اہل ایمان کو یہ بتایا گیا کہ بڑی سے بڑی غلطی اور کمزوری پر اگر دعا کی جائے، توبہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اور معاف کرنے کے بعد بڑے بڑے درجات اور بلندیوں پر فائز کر دیتا ہے. جہاں یہ مضمون ہے وہاں توبہ پر اور ان کلمات پر زیادہ زور ہے. بعض جگہ ایسا ہے کہ انسان کی عظمت کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا تو کیا مٹی سے، لیکن اس کو درجہ بہت اونچا عطا فرمایا، تو وہاں اس کے علم کا بھی ذکر ہے، فرشتوں سے گفتگو کا بھی ذکر ہے، فرشتوں کے جواب نہ دے سکنے کا، انسان کے جواب دینے کا ذکر ہے، اس لیے کہ وہاں بتایا گیا کہ انسان خلیفہ ہے.
وہ اصل مقصد انسان کی عظمت کو فرشتوں اور ہر مخلوق سے زیادہ بتانا مقصود ہے، اس لیے وہ حصے زیادہ نمایاں ہیں جہاں انسان کی بڑائی اور خوبیاں بیان ہوتی ہیں۔ بعض اوقات شیاطین کی برائی بیان کرنا مقصود ہوتا ہے کہ شیاطین اللہ کی وہ مخلوق ہیں جو اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے اور انسانوں کو ان سے بچنا چاہیے، تو وہاں شیاطین کی خوبیاں یا خرابیاں یا جو بھی ان کے پہلو وہ بیان ہوئے ہیں۔ اس لیے کہیں بھی تکرار نہیں ہے بلکہ تصریف ہے، ایک مضمون کو نئے نئے انداز میں پھیر پھیر کر بیان کیا گیا ہے۔ تصریف کے معنی کیا ہے ذرا غور کریں تو معلوم ہو جائے گا۔ تصریف کے معنی ہے سونے چاندی کی آپس میں خرید و فروخت، اس کو تصریف کہتے ہیں۔ آپ نے سونے کا سکہ دیا، چاندی کا سکہ لے لیا، سونے کا سکہ ایک دیا دوسرا لے لیا، وہ یار رقم آپ کے پاس وہی ہے لیکن وہ نئے نئے انداز سے نئے نئے سکوں کی شکل میں آ رہی ہے۔ کبھی آپ نے 10 کے نوٹ لے لیے، کبھی 100 کے لے لیے، کبھی 1000 کے لے لیے، کبھی آپ نے 1 روپے کا سکہ لے لیا، ایک گٹھی میں جمع کر لیا۔ مالیت وہی ہے، واقعہ وہی ہے، جو کوانٹم ہے وہی ہے، لیکن مختلف مقاصد کے تحت مختلف شکلوں میں آپ کے پاس وہ آ رہا ہے اور مختلف شکلوں میں جا رہا ہے۔ تو قرآن پاک کی آیات کی تصریف اسی طرح ہے کہ مضمون ایک ہے، وہ خلق آدم ہے اور اغواء ابلیس ہے، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا تذکرہ ہے، لیکن چونکہ مقاصد مختلف ہیں، مخاطبین مختلف ہیں، اہداف مختلف ہیں، اس لیے وہ نئی نئی شکلوں میں اور نئے نئے انداز میں سامنے آ رہا ہے۔ اس لیے تصریف تکرار کے مترادف نہیں ہے، تکرار سے مختلف چیز ہے۔ پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ لعلہم یفقہون، تاکہ لوگ سمجھ لیں۔ مختلف پہلوؤں کو بیک وقت سمجھنا مشکل ہوتا ہے، ایک جگہ ایک پہلو سمجھ میں آ جائے گا، دوسری جگہ دوسرا پہلو سمجھ میں آ جائے گا، تیسری جگہ تیسرا پہلو سمجھ میں آ جائے گا، اور یہ مضامین جو جگہ جگہ بیان ہوئے ہیں مختلف جگہ مختلف پہلوؤں کو سمجھا دیں گے، اور جب آخر میں پورا قرآن پاک مکمل ہوگا تو سارے پہلو اور سارے مضامین اس کے سمجھ میں آ جائیں گے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ تصریف آیات کا لفظ ہے کہ ہم نے اپنی آیات کو پھیر پھیر کے بیان کیا ہے، اور وہیں اسی سیاق و سباق میں تصریف ریاح کا بھی ذکر ہے کہ ہم نے ہواؤں کو پھیر پھیر کر ہم لاتے ہیں۔ ہوا کو پھیر پھیر کر لانے میں کیا حکمت ہے؟ آپ دیکھیں کہ ہوا ایک ہی طرح کی ہوا ہے، ایک ہی طرح سے وہ پھرتی ہے، لیکن ہر مرتبہ اس کے آنے میں نئی حکمت ہوتی ہے۔ کبھی وہ بادلوں کو لاتی ہے، کبھی وہ بادلوں کو لے جاتی ہے، کبھی اس کے ساتھ گرج چمک آتی ہے، کبھی صرف بارش آتی ہے، کبھی بارش بھی نہیں آتی، گرج بھی نہیں آتی، صرف سایہ ہوتا ہے، کبھی دھوپ کی ضرورت ہے تو بادل آ گئے تو ہوا ان کو لے کے چلی گئی تو پودوں کو دھوپ مل گئی، کہیں پودوں کو دھوپ کی ضرورت نہیں ہے تو ہوا بادل لے آئی اور پودے دھوپ سے بچ گئے۔ گویا تصریف ریاح کا ایک عمل ہے لیکن اس کے درجنوں مقاصد ہیں، اور ان درجنوں مقاصد کے لحاظ سے تصریف ریاح کی کیفیت میں فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح سے تصریف آیات کے مقاصد مختلف ہیں، اسی لیے ان کے انداز میں بھی فرق ہوتا ہے، کہیں تصریف آیات کسی انداز کا ہوتا ہے، کہیں کسی انداز کا ہوتا ہے۔ پھر جہاں تصریف آیات کا تذکرہ ہے وہاں ایک چیز بڑی نمایاں اور قابل ذکر ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ قصص اور واقعات میں زیادہ ہے، احکام میں سب سے کم ہے، عقائد میں اس سے بھی کم ہے۔ عقائد میں تو ہر جگہ جو مضمون بیان ہوا ہے وہ ایک خاص عقیدے کو ذہن نشین کرنے کے لیے ہے۔ جہاں فقہ حکم نازل ہوا ہے وہاں حکم کو مقرر کرنے کے لیے کہ آج سے اس کی پیروی ہوگی، اس میں تصریف کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی، قانون ایک مرتبہ دے دیا لوگوں نے سمجھ لیا۔ لیکن جو چیزیں انسانی یا اسلامی معاشرے کے مزاج کی تشکیل کرتی ہیں یا جن سے اسلامی معاشرے کی عمومی حیت کا تعین ہوتا ہے، مثلا نماز و زکوٰۃ، جو بنیادی چیزیں ہیں وہ بار بار بیان ہوئی ہیں اور مختلف انداز میں ہوئی ہیں، اس کے باوجود تصریف آیات کی زیادہ مثالیں قصص اور واقعات میں ملتی ہیں اور کم تر مثالیں دوسرے موضوعات میں ملتی ہیں۔ تصریف آیات ہی کی ایک شکل ہے ترجیعات۔ ترجیح سے مراد ہے قرآن پاک کے ایک ہی لفظ کو یا ایک ہی عبارت کو بار بار دہرانا۔ تصریف تو ہوا ایک مضمون کو دہرانا، اس میں کبھی الفاظ مشترک ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے۔ ترجیح تصریف کی ایک شکل ہے یا تصریف کی ایک قسم ہے جس میں ایک لفظ کو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب یہ ہر جگہ استعمال ہوا ہے، اور اس کے کنٹیکسٹ سے، سیاق و سباق سے اس کا مفہوم ہر جگہ الگ متعین ہوگا۔ بعض مترجمین اس کا ترجمہ نعمتوں سے کرتے ہیں، تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ٹھیک ہے، اعلیٰ کا ترجمہ نعمت بھی ہوتا ہے لیکن نعمت ہر جگہ نہیں ہوتا،
اعلیٰ کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب شان، اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب حکمتیں، اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب مصلحتیں. یہ اصل مفہوم ہے اعلیٰ کا، جس میں نعمت بھی شامل ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ ناراضی اور عذاب بھی شامل ہے. اس لیے جہاں قرآن مجید کی سورہ رحمان میں اعلیٰ کا لفظ آئے گا تو ہر کنٹیکسٹ میں الگ اس کا مفہوم ہوگا. کہیں اس کا ترجمہ نعمت ہوگا، کہیں اس کا ترجمہ اللہ کا عذاب ہوگا، کہیں حکم ہوگا، کہیں اس کی عجیب و غریب حکمتیں ہوگا، کہیں اس کی مصلحتیں ہوگا. لیکن اس میں تکرار کوئی نہیں ہے. تکرار کے بجائے ایک مضمون کو نئے نئے انداز سے قرآن پاک نے بیان کیا ہے اور ہر جگہ اس کا ہدف اور اس کی مقصد مختلف ہے. سورہ رحمان میں ترجیحات ہیں، سورہ مرسلات میں ہیں، سورہ شعراء میں ہے ان فی ذالک لآیہ. ہر پیغمبر کے تذکرے کے بعد ان فی ذالک لآیہ. اسی طرح سے کئی اور صورتوں میں ہے. ظاہری اعتبار سے اس کا ایک مقصد قرآن پاک کے وہ جو سورت کا جہاں خاتمہ ہوتا ہے یا آیت کا خاتمہ ہوتا ہے اس میں خاص انداز کا قافیہ اور ایک غنائیت پائی جاتی ہے. اس غنائیت کے برقرار رکھنے کے لیے بھی ایک خاص قسم کی ترجیح بار بار اس میں آئی ہے جو تصریف کی ایک شکل ہے. التفات اور تصریف کے بعد ایک اور اسلوب جو قرآن پاک میں بار بار آیا ہے وہ حذف کا اسلوب ہے. چونکہ قرآن مجید کا اسلوب انداز ایجاز کا ہے، انتہائی اختصار اور جامعیت کا ہے، اس لیے جہاں کوئی لفظ کہے بغیر کام چل سکتا ہے وہاں قرآن مجید اس لفظ کو بیان نہیں کرتا. یہ بلاغت کے خلاف ہے. جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ کہا جائے گا کہ ان کو ان کے کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج له یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا. اقرا کتابک، اپنی کتاب پڑھو، اپنا نامہ اعمال پڑھو. اب یہاں یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ مجرمین سے مخاطب ہو کے جن کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، جن کی کمزوریاں ہوں گی، ان سے یہ کہے گا کہ پڑھو. یہ سارا پڑھنے والے کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا. اس میں یہ پوری عبارت جو لکھی جاتی شاید ایک جملے میں ہوتی، اس کو حذف کر دیا گیا اور پڑھنے والا جب پڑھتا ہے تو وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہاں کیا چیز مراد ہے اور کیا حذف ہوئی ہے. چونکہ ابھی وہ مثال آپ سامنے رکھیں کہ قرآن مجید برقیات کی زبان میں ہے، برقی زبان میں ہے. جب آپ کسی کو ٹیلی گرام دیتی ہیں تو اس میں بہت سے الفاظ محذوف ہو جاتے ہیں، سینڈ منی، باقی سب محذوف ہے. اسی طرح سے قرآن مجید چونکہ ٹیلی گرافک زبان میں ہے اور کہیں کہیں تو اس کی مثالیں بڑی نمایاں ہیں، اس لیے وہ چیزیں جو مخاطب کے افہام کے لیے ضروری نہیں ہیں، یہ مخاطب اس کے بغیر بھی بات سمجھ سکتا ہے، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں. بعض جگہ یعنی قرینے سے، کنٹیکسٹ سے پتہ چل جاتا ہے کہ سیاق و سباق کس چیز کا تقاضا کرتا ہے اور یہاں کون سا لفظ یا کون سا حرف محذوف ہوا ہوگا. بعض جگہ اسلوب سے، سیاق و سباق سے پتہ چل جاتا ہے. مثلا ایک جگہ ہے فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنایا. اب یہ چیز ایسی ہے کہ بھوک تو انسان محسوس کرتا ہے اور خوف اس کے ظاہر پہ طاری ہوتی ہے. اذاقہ کا جو لفظ ہے بھوک کے ساتھ تو مناسبت رکھتا ہے، خوف کے ساتھ مناسبت نہیں. خوف کو آدمی چکھتا نہیں، خوف کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا. لیکن لباس کا لفظ خوف سے مناسبت رکھتا ہے، بھوک سے مناسبت نہیں رکھتا. اب یہاں کچھ الفاظ محذوف ہیں. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ طَعْمَ الْجُوعِ وَأَلْبَسَهَا لِبَاسَ الْخَوْفِ. لفظی ترجمہ اگر اس کا کیا جائے تو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے بھوک کا مزہ ان کو چکھایا اور خوف کا لباس پہنایا. لیکن اس کو جامعیت اور اختصار کی خاطر جو غیر ضروری الفاظ تھے وہ نکال دیے گئے، صرف ضروری الفاظ رکھے گئے جن سے ہر پڑھنے والا سمجھ لے کہ مراد کیا ہے. اس طرح کی مثالیں قرآن پاک میں آپ کو بے شمار ملیں گی. قرآن مجید کا ایک اور اسلوب حذف کا بھی ہے اور ایجاز کا ہے کہ ایک چیز کو، بڑے مضمون کو مختصر ترین الفاظ میں اس طرح بیان کر دیا جائے کہ پڑھنے والا جتنا غور کرتا جائے اس کے مطالب سامنے آتے جائیں. ایک جگہ سیاق و سباق ہے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور حضرت مریم کو اللہ کا بیٹا اور ان کو نعوذ باللہ اللہ کی بیوی مانتے ہیں. ظاہر توحید کے خلاف ہے، عقیدہ غلط ہے. وہ انسان ہونے کی حیثیت میں کیسے
الوہیت کے حامل ہو سکتے ہیں. قرآن مجید نے کسی لمبی چوڑی دلیل میں تفصیلات میں جانے کے بجائے کہا کانا یا کلان الطعام، وہ دونوں تو کھانا کھایا کرتے تھے. بس اب آپ غور کریں، جو کھانا کھائے گا، جس کو کھانے کی ضرورت ہے، وہ زمین و آسمان کی ہر چیز کا محتاج ہے. پورے زمین و آسمان کی محتاجی کے بغیر ایک وقت کی روٹی پیٹ میں نہیں جا سکتی. سورج کے محتاج ہے کہ وہ آپ کو گندم پکا کے دے، گندم پکے گا نہیں، سورج نہیں ہوگا. سورج اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک پورا نظام کہکشاں نہ ہو، وہ چل نہ رہا ہو. پورا سسٹم چل رہا ہے، اس میں سورج بھی چل رہا ہے. جب تک سسٹم چلے گا جب تک سورج چلے گا. گندم اگر سورج ہو بھی اور پانی نہ ہو تو گندم نہیں پک سکتا جس سے روٹی بنے گی. اس کے لیے یہ بارشوں کا اور بادل کا اور دریاؤں کا پورا نظام ہے جس کا انسان محتاج ہے. پھر جب انسان کھانے کا بندوبست کرے گا تو آگ کی ضرورت پڑے گی، اس میں پکائے گا کیسے؟ تو کوئی آگ اور پانی اور دریا اور سورج اور سمندر، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا انسان، اور پھر زمین زرخیز ہو جہاں گندم اگ سکے، اس میں کھاد بھی ہو، اس میں پتھریلی زمین نہ ہو، کیا ہو اور کیا نہ ہو، گویا کائنات کی ہر چیز آ جائے گی. تو جو آدمی ہر چیز کا محتاج ہو اپنے میں، اپنے 2 وقت کی غذا میں 1 وقت کی روٹی اس کو نہ مل سکے جب تک پوری کائنات کی محتاجی نہ کر لے، وہ کائنات کا خالق کیسے ہو سکتا ہے؟ خالق ہو اور اپنی مخلوق کا محتاج ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے اس ایک جملے نے کہ کانا یا کلان الطعام، اس پورے آرگومنٹ کو، پورے سلسلہ استدلال کو، جس کو آپ گھنٹوں بیان کر سکیں، 2 لفظوں میں بیان کر دیا. کانا یا کلان الطعام، وہ کھانا کھایا کرتے تھے. مکی صورتوں میں اگر غور کریں تو مکی صورتیں اس اجاز کا بڑا عمدہ نمونہ ہے. اور مکی صورتوں میں یہ چیز بڑی نمایاں ہے کہ ایک چھوٹے سے لفظ میں قرآن پاک نے ایسی چیز بیان کر دی جو عام طور پر انسانوں کے لیے بیان کرنا بڑا دشوار ہوتا ہے. بعض اوقات قرآن کا اسلوب ہے کہ ایک چیز کو مجمل بیان کرنے کے بعد پھر اس کی تفصیل بیان ہوتی ہے. پہلے ایک چیز کا مختصر اشارہ آ گیا، جیسے فلم کا ایک شاٹ آتا ہے کہ اس سے پوری فلم کے آگے بچے کو بھی آپ بٹھا دیں. بچے اتنے ماہر ہو گئے ہیں کہ 5-6 سال کا بچہ فلم شروع میں 2 منٹ دیکھ کے پوری بتا دیتا ہے کہ اب یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ایک خاص انداز ہے. ہر فلم اسی طرح کی ہوتی ہے کہ پہلے شروع میں اس کا جو شاٹ ہوتا ہے وہ ساری فلم کی تفصیل کو بیان کر دیتا ہے. تو قرآن مجید میں پہلے اجمال اس طرح کا آتا ہے کہ سورت کی اٹھان اس شان کی ہوتی ہے کہ اس کا پورا مضمون بقول مولانا پنج پیری جن کا میں نے ذکر کیا، جو دعویٰ ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. پھر آگے پوری صورت میں اس کی دلیل ہے، یا مولانا اصلاحی کے بقول اس کا عمود آپ کے سامنے آ جاتا ہے، اس کا ستون جس پر وہ کھڑی ہے سورت. پھر باقی اس کی دیواریں، اس کی چھتیں آپ کے سامنے آتی جائیں گے ایک ایک کر کے. سب سے پہلے جو بنیادی ستون ہے وہ سامنے آئے گا. اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے قرآن پاک میں، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، کہ یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات سب سے پہلے پختہ انداز میں بیان کی گئی، انہیں محکم کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا. ثم فصلت، پھر ان کی تفصیل بیان کی جاتی رہی. من لدن حکیم خبیر، اس ذات کی طرف سے جو حکیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے، حکمت اور دانائی کا مرکز بھی ہے اور ہر قسم کا علم اس کے پاس ہے. یہ ہیں قرآن پاک کے وہ چند اسالیب جن میں سے کچھ کا ذکر میں نے کیا، باقی کا میں چھوڑ دیتا ہوں. قسم کا ذکر ہم کل کر چکے ہیں کہ قرآن پاک میں جو قسمیں کھائی گئی ہیں وہ کیوں کھائی گئیں اور اس کا مقصد کیا تھا. یہ جو بات میں نے عرض کی کہ قرآن پاک میں سارے مضامین بیک وقت ملتے ہیں، ان میں جب ایک مضمون سے دوسرے مضمون کی طرف انتقال ہوتا ہے، منتقل ہوتی ہے عبارت، تو وہ بڑا لطیف مضمون ہوتا ہے. اگر آپ نے عربی قصائد پڑھے ہوں یا فارسی قصائد میں بھی کسی حد تک یہ بات ہے، عربی قصائد میں سب سے زیادہ، کہ جب عربی قصیدہ شاعر لکھتا ہے تو ابتدائی مضمون کو تشبیب کہتے ہیں. تشبیب میں سب نے مشترک لکھے مضامین، باتیں مشترک کہی ہیں. پھر تشبیب سے شاعر اصل مقصد کی طرف گریز کرتا ہے، تو وہ جو گریز ہوتا ہے وہ بڑا لطیف ہوتا ہے، اور جتنا لطیف ہو اتنا ہی وہ قصیدہ اونچا مانا جاتا تھا. قرآن پاک میں جو گریز ہے ایک مضمون سے دوسرے مضمون کی طرف، وہ اتنا لطیف اور سٹل ہے کہ بعض اوقات محسوس نہیں ہوتا کہ دوسرا مضمون شروع ہو گیا، لیکن غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے مضمون بدل کے دوسری طرف جا رہا ہے، پھر وہاں سے پھر ادھر آ رہا ہے، پھر ادھر جا رہا ہے. اور جیسے ایک ایسا ڈیزائن ہوتا ہے جس میں خطوط ایسے بنے ہوئے ہوں کہ بظاہر لگے کہ
پیچیدہ ہیں لیکن غور کریں تو اس کا سسٹم معلوم ہو جاتا ہے. جیسے ڈیزائننگ ہوتی ہے نا، گرافک ڈیزائننگ، اس میں خطوط ہوتے ہیں، اس طرح کی ڈیزائننگ قرآن پاک کے سامنے آ جاتی ہے. میرا خیال ہے جو مجھے کہنا تھا میں نے کہہ دیا. ایک چیز جو میں ذرا تفصیل سے بیان کرنا چاہتا تھا جو نہیں، میں اس کا وقت نہیں ملا. میرا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ خود ہی اس پہ توجہ دیں. وہ مولانا اصلاحی، امین احسن اصلاحی کی جو تفسیر ہے تدبر قرآن، اس کی جلد اول آپ ضرور دیکھ لیں. اور جلد اول کا اگر اتفاق نہ ہو دیکھنے کا تو مبادی تدبر قرآن ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، وہ دیکھیں. اس میں مولانا اصلاحی نے اپنا وہ جو نظام ہے اس کو بہت اچھے انداز میں بیان کیا ہے. بقیہ لوگوں کے نظام یا تو عربی میں لکھے ہوئے ہیں یا اتنی علمی اور قدیم زبان میں ہیں کہ وہ آج کل کے لوگوں کے لیے اس کا سمجھنا دشوار ہے. لیکن مولانا اصلاحی کا جو نظام ہے، جو انہوں نے، ان کے استاد نے دریافت کیا، وہ بہت رواں اردو زبان میں لکھا ہوا ہے، اس لیے اس کو آپ ضرور پڑھیں. اس نظام کا خلاصہ یہ ہے، مولانا یہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی جتنی صورتیں ہیں وہ سب آپس میں جوڑے جوڑے ہیں. سورہ فاتحہ کے علاوہ باقی ساری صورتیں جوڑا ہیں. اور وہ استدلال کرتے ہیں قرآن پاک کی اس آیت سے، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہم نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے پیدا کیے. جب ہر چیز میں جوڑے ہیں تو صورتوں میں بھی جوڑے ہیں. بعض جگہ غور کریں تو وہ جوڑا صاف نظر آتا ہے. مثلا آخری دو صورتیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، بالکل صاف نظر آتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کا جوڑا ہیں. سورہ والضحیٰ، سورہ لم نشرح، معلوم ہو جاتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کا تتمہ ہیں. سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، معلوم ہو جاتا ہے کہ مضامین میں بڑی مشابہت ہے، ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان دونوں صورتوں کو حدیث میں الزہراوین کے نام سے یاد کیا گیا ہے، ان دو بڑے پھول. اور ایک حدیث میں ہے کہ جو ان دونوں صورتوں کو یاد کر لے گا تو قیامت کے دن یہ دونوں صورتیں اس پہ سایہ کیے رہیں گی، اور سارے جو مشکل اور وہاں کے پریشانیاں ہیں اس سے اس کو نجات ملتی رہے گی. گویا ان دو کا ایک نام رکھا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ان دونوں میں بڑی مماثلت پائی جاتی ہے. اور تھوڑا غور کریں تو ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ سورہ بقرہ میں تبصرہ ہے یہودیوں پر، اور سورہ آل عمران میں تبصرہ ہے عیسائیوں پر. سورہ بقرہ میں احکام زیادہ ہیں، قانون کی تفصیلات ہیں، اور سورہ آل عمران میں اخلاقی ہدایات زیادہ ہیں، روحانی معاملات پر زیادہ بحث ہے. سورہ بقرہ میں وہ چیزیں بتائی گئی ہیں جو یہودیوں کے یہاں انحراف کا سبب بنی تاکہ مسلمان اس سے بچیں. سورہ آل عمران میں وہ چیزیں زیادہ بتائی گئیں جو عیسائیوں کے انحراف کا سبب بنی تاکہ مسلمان اس سے بچیں. گویا یہ دو بڑی اقوام جن سے آئندہ چل کر مسلمانوں کو سابقہ پیش آنا تھا، ان دونوں سے سابقہ پیش آنے میں کیا کرنا چاہیے اور کیسے اس سے عہدہ برا ہونا چاہیے، ان دونوں صورتوں نے اس کو تیار کیا. اور چونکہ اسلام ایک بین الانسانی پیغام ہے، بین الاقوامی پیغام ہے، مسلمانوں کا کردار عالمگیر کردار ہے، اس لیے آغاز ہی میں یہ دونوں صورتیں ہونی چاہیے تاکہ اس کردار کے لیے اور اس کردار کی انجام دہی میں جو قوتیں رکاوٹ ہیں ان کے لیے مسلمانوں کو اسلحہ فراہم کرے، علمی اور فکری اور روحانی. پھر مولانا اصلاحی یہ کہتے ہیں کہ جو ہر صورت جوڑا جوڑا ہے، ان صورتوں کے 7 بڑے بڑے گروپ ہیں، اور ہر گروپ کا ایک بنیادی مضمون ہے. کہیں شریعت ہے، کہیں ملت ابراہیمی کی تاریخ ہے، کہیں نبوت اور نبوت پر اعتراضات کا جواب ہے، کہیں سابقہ اقوام کے عروج و زوال کا تذکرہ ہے، کہیں منذرات ہیں کہ اللہ کے عذاب سے لوگوں کو ڈرایا گیا ہے. اس طرح سے 7 مختلف موضوعات ہیں جو 7 گروپوں کے بنیادی تھیم، ہر گروپ کا ایک بنیادی تھیم ہے. ہر گروپ کی پہلی صورت مدنی صورت سے شروع ہوتی ہے، مکی صورت پہ ختم ہوتی ہے. ہر گروپ کی پہلی صورت مکی سے شروع ہوگی، مدنی پہ ختم ہوگی. اور ہر صورت کا ایک زوج ہے، اس کا ایک جوڑا ہے جو اس کے ساتھ رہتا ہے. جو 2 صورتیں جوڑا جوڑا ہیں ان میں بعض اوقات ایک پہلو ایک مضمون کا ایک صورت میں بیان ہوا ہے، دوسرا پہلو دوسری صورت میں بیان ہوا ہے. بعض اوقات دعویٰ ایک صورت میں ہے، دلیل دوسری صورت میں ہے. بعض اوقات ایک بات ایک صورت میں ہے، اس کی تکمیل دوسری صورت میں ہے. اس طرح سے یہ صورتیں ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہیں، جیسے بقرہ اور آل عمران تکمیل کرتی ہیں. ایک یہودیوں سے ڈیل کرتی ہے، ایک عیسائیوں سے، اور دونوں سے مل کر مسلمانوں کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ ایک میں نظام قانون یا شریعت کے ظاہری پہلو پر زور ہے، ایک میں داخلی پہلو پر زور ہے، اور دونوں ایک دوسرے کی تکمیل کریں گے. اس طرح سے غور کریں تو عجیب و غریب تصور سامنے آتا ہے کہ وہ آیات جو 23 سال کے عرصے مختلف اوقات میں نازل ہوئیں، وہ جب صورتوں کی شکل میں مرتب ہوئیں تو صورتوں کے ایسے ایک گروپ بنے کہ 7 گروپ ہیں، ہر گروپ کا ایک تھیم ہے، بنیادی مضمون ہے.
اس کی ہر صورت مدنی صورت سے شروع ہوتی ہے، ختم مکی صورت پہ ہوتی ہے. مکی مدنی کی ترتیب میں بھی یہ ایٹ رینڈم نہیں ہے کہ جس طرح سے مرضی کر دیں، بلکہ اس کے پیچھے ایک سسٹم ہے. یہ سسٹم اگر جتنا دریافت کیا جائے اور یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ قرآن مجید کی آیات مختلف اوقات میں مختلف معاملات کے جواب میں نازل ہوئیں، تو پھر یہ نظام جتنا سامنے آتا جائے گا اور ایک سے زائد نظام درجنوں مزید سامنے آتے جائیں گے، تو یہ قرآن کی حقانیت کی دلیل کے طور پر ہمارے سامنے بات واضح ہوتی جائے گی. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو و خطاب بے حد نرم، دھیما، شائستہ و مہذب بتایا جاتا ہے. بتایا نہیں جاتا تھا، ایسا ہی تھا. پھر مسجدوں سے چیخ چلا کر اور گا کر کیوں خطبے دیے جاتے ہیں؟ اللہ کرے اسی طرح دیے جائیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، اسی لیے لوگ مسجدوں سے بھاگتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے خطیبوں کو، اماموں کو توفیق دے. یہی میں کہہ سکتا ہوں اور کیا کہہ سکتا ہوں. ہمارے یہاں سا کو سین کی طرح، زال کو زے کی طرح، قاف کو کاف کی طرح پڑھا جاتا ہے. کیا یہ نہیں، یہ سبع حروف میں نہیں آتا، اس کی تو اجازت نہیں ہے. اس کی جو نہ پہلے اجازت تھی نہ آج اجازت ہے، سبع حروف میں نہیں ہے. یہ تو غلطی ہے. اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا، مجبور ہے، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سے باز پرس نہیں کرے گا. لیکن اگر کوئی بے توجہی سے بغیر سیکھے اور لاپرواہی کی وجہ سے پڑھتا ہے تو اس کو لاپرواہی ختم کرنی چاہیے، سیکھنا چاہیے. اور اب تو بڑا آسان ہو گیا ہے کہ خود براہ راست مکہ مکرمہ کے حجاز کے قراء کا تلاوت ٹی وی پہ روز آ رہی ہے، اور ٹی وی کے درجنوں چینل ہیں جس میں تلاوتیں بڑے بڑے قاریوں کی ہو رہی ہیں. اس کو سن کر یاد کر لینا بڑا آسان ہے. انسان کی آڈیٹری میموری بڑی پختہ ہوتی ہے، سن کے جلدی یاد ہوتا ہے، پڑھ کے دیر میں یاد ہوتا ہے. تو اگر روزانہ، میں نے تو یہ کہا ہوا ہے، کئی لوگوں سے میں کہتا رہتا ہوں کہ جب صبح سو کے اٹھیں اور لوگ ناشتے کی تیاری کر رہے ہوں، اپنے کام تو کرتے ہیں، جب کپڑے بدل رہا ہے، کوئی استری کر رہا ہے، کوئی ناشتہ کر رہا ہے، اس وقت گھر میں قرآن پاک بلند آواز سے لگا دیں ٹی وی پر یا کیسٹ پر. پورے گھر والے سنتے رہیں گے، خاموش بھی رہیں گے، فضول باتیں بھی نہیں کریں گے، اور سننے سے روزانہ 1-1.5 گھنٹے سننے کا موقع ملے گا تو لہجہ درست ہو جائے گا، مخارج درست ہو جائیں گے، اور چیزیں یاد رہیں گی. قرأت عثمانی کے حوالے سے یہی جواب اس کا ہے کہ آپ ٹی وی پہ سن لیجئے. شیخ سدیس جو حرم شریف کے امام ہیں وہ کیسے پڑھتے ہیں، جس طرح وہ پڑھتے ہیں وہی صحیح ہے. قصص القرآن کے حوالے سے جمعہ کے خطبوں میں اکثر خطیب حضرات بڑھا چڑھا کر حقائق سے دور قصے بیان کرتے ہیں کہ یہ جائز ہے. جو قصے قرآن پاک یا حدیث میں آئے ہیں وہ بیان کرنا تو جائز ہے. اس کے علاوہ اسرائیلیات، اور وہ بھی بے بنیاد اسرائیلیات کو بیان کرنا درست نہیں ہے. یہ اس سے اعتراض کرنا چاہیے. وہی واقعات بیان کرنے چاہیے جو مستند ہوں. قصص القرآن کے بارے میں ایک بڑی مستند کتاب ہے جو ایک بڑے مشہور عالم تھے ہندوستان کے، مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی. ان کی کتاب ہے قصص القرآن، 2 بڑی ضخیم جلدوں میں ہے، 12 چھپی ہے، کوئی 1 درجن کے قریب ایڈیشن نکلے ہیں. اس میں جو واقعات ہیں مستند ہیں. بڑی حد تک اکا دکا کوئی چیز ہوگی لیکن بائی اینڈ لارج مستند ہیں، اس سے استفادہ کرنا چاہیے. مطلب یہ رسم عثمانی تو ہے لیکن یہ خط عثمانی نہیں ہے. خط عثمانی کوئی نہیں تھا. خط اور رسم میں فرق ہے. خط تو بدلتا رہتا ہے. خط تو وہ ہے جیسے آپ کمپیوٹر پہ دیکھیں تو انگریزی کا آپ کو فونٹ نکلتے ہیں بے شمار. فونٹ جسے کہتے ہیں وہ ہے خط. ایک نسخ ہے، ایک نستعلیق ہے، ایک رقع ہے، ایک خط دیوانی ہے، خط سلوس ہے. یہ تو بے شمار ہیں. اور میں نے کہا فیصل مسجد میں جا کے دیکھیں، 405 خطوں میں لکھا ہوا قرآن پاک کا نسخہ رکھا ہوا ہے. اس سے معلوم ہو جائے گا خط کس کو کہتے ہیں. رسم سے مراد ہے کسی خاص خط میں کسی حرف کو لکھنے کا طریقہ. جیسے مثال کے طور پر اس میں اولائکا ہے تو الف کے بعد واو بنایا ہوا ہے، حالانکہ اولائکا میں واو نہیں ہے، اولائکا تو نہیں ہے، الف لام ہونا چاہیے. لیکن رسم عثمانی یہ تھا کہ انہوں نے واو بھی لکھا لیکن واو پڑھا نہیں جاتا. رسم عثمانی کا تقاضا ہے کہ اولائکا جب لکھا جائے تو واو بھی ساتھ لکھا جائے، اگرچہ پڑھا نہیں جائے گا. یہ رسم عثمانی کہلاتا ہے. اور میں نے کہا تھا کہ ننجی المومنین میں ایک نون لکھا ہوا ہے، حالانکہ وہ 2 نون سے ہے. اب ایک نون لکھنا یہ رسم عثمانی ہے. یا میں نے مثال دی تھی اس کی بِأَيْدٍ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، وہاں ایک یا ہے لیکن 2 یا لکھی ہوتی ہے. یہ ہے جو رسم عثمانی کہلاتا ہے. اس کی پابندی علماء اسلام نے ضروری سمجھی ہے. اس کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے، اور ابھی تک عملاً اس کی خلاف ورزی بالکل نہیں ہوئی. اور جب بھی جس زمانے میں بھی قرآن پاک لکھا گیا یا شائع کیا گیا اس کی پابندی کو ضروری اور لازمی سمجھا گیا. قصص القرآن کے آتھر کا نام تھا مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی. حفظ الرحمان، حفظ جیسے حفظ قرآن ہوتا ہے، اور حفظ الرحمان کتاب کا نام ہے قصص القرآن. یہ کئی مرتبہ لاہور میں بھی چھپی ہے اور کراچی میں بھی چھپی ہے. قصص القرآن مشہور کتاب ہے، 2 جلدوں میں ہے. آپ چاہیں تو اس کو دیکھ لیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.